نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم آگے کا لیسن تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں کل کی آیات پر مزید بھی کچھ بات کروں گی. کچھ لوگوں کے سوالات ہیں اور کچھ اور ایڈیشن، لیکن پہلے سبق پورا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم ایک ہفتہ بھی چلتے رہیں تو چل سکتے ہیں ان باتوں میں، کیونکہ بہت کچھ بولنے اور سننے کو ہے. آج کا سبق ہے لیسن نمبر 147 آیت 66 to 77. چلیے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، ربکم رب تمہارا، الذی وہ ہے جو، یزجی وہ چلاتا ہے، زا جیم واو سوار کا اونٹ چلانا، ہنکانا، ہوا کا بادلوں کو چلانا. تو یہ کون چلاتا ہے؟ تمہارا رب چلاتا ہے. لکم تمہارے لیے، الفلک کشتی کو، فی البحر سمندر میں. کیوں چلاتا ہے؟ لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، حاصل کرو. کیا؟ من فضلہ اس کے فضل میں سے. اور فضل سے مراد تجارت کا نفع، یعنی جو لوگ جہازوں پہ سامان لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں اور وہاں سے واپس لائیں، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا بزنس بھی ہے. تو اس بزنس سے جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ فضل ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سامان لد کے ادھر سے ادھر جاتا ہے وہ بھی انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی طرح طرح کا رزق، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں. انہو بے شک وہ، کانا ہے، بکم ساتھ تمہارے، رحیمہ بہت رحم کرنے والا. کبھی آپ نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ کشتی پہ بیٹھے نہیں گئے تو جائیے اور تجربہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ بظاہر اب موٹرز لگی ہوتی ہیں یا یہ کہ چپو چلاتے ہیں لوگ کشتیاں چلانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی کے اوپر تیرنے کے لیے اور اتنے بھاری سامان اٹھا کر کشتیوں کو تیرنے کے لیے جو خاص صلاحیت عطا کی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. ایک اور جگہ پر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ ہواؤں کو روک دے تو تمہاری کشتیاں سمندر کے سینے پہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں، وہ چلیں ہی نہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو ہوا چلتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ بادل اڑا کے لے جاتی ہے، بلکہ کشتیوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مددگار ہوتی ہے. تو ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے تم پر کہ اس نے ایک ایسا بیلنس قائم کیا، ہر چیز کو تمہارے لیے اتنا سازگار اور مددگار بنایا کہ یہ عمل سموتھلی ہو رہا ہے. تو اس پر آپ کو مزید بھی کچھ بتاتی ہیں. السلام علیکم. When you look up naval physics, it's an exact and precise math to how a ship functions in the ocean. For sailing itself, since that was the way boats sailed at that time and they still do today, if you look it up, you'll find out that the sail itself, the cloth that stands vertical, acts like the wing of a plane or a bird. And what it does, it channels the wind that comes, that hits the thing, and it channels it right down into the water that allows the boat to propel and let it drives right over the water. So it's the water that channels right down and let it like literally glide over the water. And it's also the fact of the smoothness of the water. If the water is smooth, then the boat glides. If it's rough, then it hits patches as if, I don't know if you guys have ever been boating. If you hit a patch, you know what happens. So it's an exact dynamic. The pressure of how the low pressure hits the high pressure, and that helps the boat
glide? If not, if none of that stuff was there, this stuff would not glide, it would not move. So to study the math itself is completely humbling, to see how it's down to the point, not 1 degree pressure off, not 1 under, nothing. It's exact, to allow the boat to go at a speed, to let it go smoothly, to get it from one place to another. تو یہ سب کرنے والا تمہارا رب ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک. اور پھر لتبتغوا من فضلہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا فضل تلاش کرو، کام کرو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اور یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے کہ انہ کان بکم رحیما، وہ تم پر بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب چھو جاتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں، پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں، یعنی ڈوبنے کا سخت خوف اور موجوں کا اضطراب، پانی کا اوپر نیچے ہونا، آؤٹ آف کنٹرول ہونا چیزوں کا، تو ایسے وقت میں ضل، گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. کہاں سے؟ تمہارے حافظے سے، تمہارے دل و دماغ سے. کون غائب ہو جاتے ہیں؟ من، جن کو تدعون، تم پکارتے رہتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو. الا ایاہ، مگر وہی، یعنی صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں. یا یہ کہ اس وقت اللہ ہی مدد کرنے کو موجود ہوتا ہے اور باقی سب غائب ہو جاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے. فلما، پھر جب، نجاکم، وہ نجات دیتا ہے تم کو، یعنی ڈوبنے سے بچا لیتا ہے. الی البر، خشکی کی طرف. اعرضتم، تو منہ پھیر جاتے ہو تم، روگردانی کر لیتے ہو تم اس پر ایمان لانے سے، توحید سے، یعنی پھر اسی شرک میں پلٹ جاتے ہو، پھر دوسروں کو یاد کرنے لگتے ہو. وکان الانسان، اور ہے انسان، کفورا، بہت ناشکرا. فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی نعمتوں کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا ہے. اللہ کا کرم اس کو بھول جاتا ہے، اپنا پچھلا مشکل وقت اس کو بھول جاتا ہے، یعنی آئندہ زندگی میں پھر شکر گزار نہیں رہتا. سورۃ لقمان 32 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، کہ جب ان کو موجیں ڈھانپ لیتی ہیں سائبان کی طرح. سائبان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ٹینٹ ہوتا ہے، یعنی اتنی اونچی موج جاتی ہے جیسے کوئی ٹینٹ لگا ہوا ہو، یعنی بالکل تمہارے اوپر تک آنے لگتی ہیں. کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو سب کے سب، مشرک، دہریے، کافر، منافق، سب صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی پھر اسی سے وعدے وعید کرتے ہوئے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب مشکل وقت گزر جاتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ تو پھر بھی سیدھے رستے پہ قائم رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے وعدے پہ قائم ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، إِلَّا مگر كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، ہر وہ شخص جو دھوکے باز ہے، سخت ناشکرا ہے. یعنی اس طرح وہ ایک طرح سے دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے، یعنی ہر غدار شخص جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے. تو یہ ہے شیطان کا کام. کیا کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے، مشکل میں وہ کام آتا ہے، لیکن اس کا کھا کے، اس کی مدد پا کے، اس کی رحمت سے مستفید ہو کے شکر گزار یہ کسی اور کے ہوتے ہیں.
مائل کسی اور کی طرف ہو جاتے ہیں، عبادت کسی اور کی کرنے لگتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں افامنتم، کیا پھر بے خوف ہو گئے تم، امن میں آ گئے تم. کس بات سے؟ ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کے کنارے پر. یعنی تم خشکی پر پہنچ کے امن میں آ کے یہ سمجھتے ہو کہ اب خطرہ ٹل گیا، اب تمہارے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہی. وہ تو اب بھی تمہیں گھیر سکتا ہے. تمہارے لیے خطرہ صرف سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں میں نہیں تھا، تمہارے لیے یہ زمین بھی بڑی خطرناک ہے. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ تم کو پناہ نہ دے، تمہارے لیے امن کی جگہ نہ رہے، بلکہ تم خشکی میں بھی اسی طرح ڈوب سکتے ہو جس طرح تم سمندر میں ڈوبنے لگے تھے. دھنسنا کیا ہوتا ہے؟ دھنسنے کے لیے انگریزی میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ سنکنگ. سنکنگ. اور پانی میں ڈوبنے کے لیے ڈراؤننگ یا سنکنگ، یعنی وہ بھی سنک ہی کرتا ہے نا انسان. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اگر وہ سمندر میں ہے تو سنک کر جائے گا، تو باہر نکل کے شاید بچ جائے گا. فرمایا وہ خشکی میں بھی تم کو سنک کر سکتا ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ بھیج دے تم پر حاصب، پتھروں کی بارش. حاصب کا لفظ جو ہے حسب سے ہے، صاد بے حسب. حسب کہتے ہیں کنکری کو، حسبا. اور حاصب یا تو وہ بادل جو اولے برسائے، تو اولے بھی کس طرح ہوتے ہیں؟ جمی ہوئی برف اگر برسے تو وہ بھی پتھروں ہی کی طرح لگتی. یا پھر وہ آندھی جس میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں. کبھی یاد ہے ایسی آندھی؟ سینڈ سٹارم جس کو کہتے ہیں، کہ جب وہ اڑتا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اڑتے ہیں، اور اگر وہ آنکھوں میں پڑ جائیں یا وہ کسی بھی چیز پہ جا پڑے تو وہ لوگوں کو دفن کرنے اور ڈبونے کے لیے کافی ہے. یعنی اس سے بھی لوگوں کی موت ہو سکتی، اولوں کی بارش سے بھی ہو سکتی. تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کہاں بھاگ سکتے ہو؟ جیسے ابرہہ کے ساتھ ہوا، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا. ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر پتھروں کی بارش کی. اور اسی طرح قوم لوط پر امطرنا علیہم مطرا. اور پھر یہ کیسی مطر تھی؟ حجارہ کی، من سجیل. فرمایا کہ وہ تمہیں کسی بھی طرح تباہ اور ہلاک کر سکتا ہے. ثم لا تجدوا، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، وکیلا کوئی وکیل، بچانے والا. وکیل کیا کرتا ہے؟ انسان کو مشکل میں پڑنے سے بچاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، روک دیتا ہے اس سے مشکل کو. تو وکیل کا معنی ہوتا ہے بچانے والا، حفاظت کرنے والا، روکنے والا، مدد کرنے والا، کارساز جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں. تو پھر تم اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی دوسرا وکیل نہ پاؤ گے، کوئی مددگار نہ ملے گا. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک موقع پر اللہ سے وعدہ کر کے بھول جاتا ہے اور وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اب وہ جیت گیا. بار بار آپ پیچھے پڑ چکے، تم اللہ کو ہرانے والے نہیں، تم اس کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے. لہذا یہ یاد رکھو کہ تم ہر جگہ اللہ کی گرفت میں ہو. اگر سمندر میں تمہیں ڈبا سکتا ہے تو اسی طرح خشکی کے حصے میں بھی تم کو ڈبو سکتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ پانی یا خشکی تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ آسمان سے ایسی ہوا یا بارش یا طوفان یا آندھی یا پتھر گر سکتے ہیں کہ جو تمہاری تباہی کے لیے کافی ہے. سورۃ الانعام 65 میں بھی آتا ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب
بھیج دے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے. یعنی انسان کہیں بھی بچ کے بھاگ نہیں سکتا. جس سے سورۃ الرحمن میں بھی آتا نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے. ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم اللہ کی پہنچ میں، اس کی پکڑ میں. پھر نافرمانی کر کے اور اسے بھول کر اور اسے ناراض کر کے ہم کتنے دن خوش رہ سکتے ہیں؟ آخر کتنے دن عیش کر سکتے؟ کتنے دن آزادی کے ہیں؟ آخر تو اسی کی گرفت میں ہے. اور پھر صاف بتا دیا کہ اگر وہ پکڑے کوئی نہیں بچا سکتا. ثم لا تجدوا لکم وکیلا. ام امنتم، یا تم امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے. کس بات سے؟ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ لوٹائے تم کو اس میں ایک دوسری مرتبہ. کس میں؟ سمندر میں. یعنی اگر ایک دفعہ تم بچ کے نکل آئے ہو تو پھر تمہیں دوبارہ کسی کام سے سمندری سفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی، یا ویسے ہی سیر کا شوق آ سکتا ہے، کام کے بغیر بھی پھر چل پڑتے ہو. آپ دیکھیں کہ انسان کی نیچر اس قسم کی ہے کہ بھلے کہیں کسی جگہ سے اس کو سخت نقصان بھی پہنچے، لیکن اگر اس کا دل آ جائے اس کام پر دوبارہ تو پھر وہ اسی میں. آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا، کہیں سے چوٹ لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ڈرتے ہیں اور پھر دوبارہ جا کے اسی میں ہاتھ دینے لگتے ہیں. اگر گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتا تو گاڑی چلانا تو نہیں چھوڑ دیتے. تو اسی طرح انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر ایک دفعہ بچ گیا تو بس اب اس کو کوئی دوبارہ مشکل نہیں آ سکتی، اس لیے اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، بس وہ مجھے اس وقت ضرورت تھی جب میں پریشانی میں تھی. نہیں، ہم کسی وقت بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں وہ واپس پھر کسی وقت اسی جگہ لے جائے گا جہاں تم پہلے پکڑے گئے تھے. فیرسل علیکم قاصفا، پھر وہ بھیجے تم پر توڑ دینے والی. قاصف کا لفظ جو ہے قصف سے نکلا ہے، طوفانی ہوا. قصف کہتے ہیں کوٹنے کو، توڑنے کو. وہ تم پر دوبارہ توڑ پھوڑ دینے والی ہوا بھیج سکتا ہے، من الریح، ہوا میں سے. فیغرقکم، پھر وہ غرق کر دے گا تم کو، یا وہ غرق کر سکتا ہے تم کو. بما کفرتم، بوجہ اس کے جو تم نے ناشکری کی. تمہاری ناشکری، تمہارے شرک کی وجہ سے وہ تمہیں پھر وہیں لے جا کے ڈبو بھی سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی انسان کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بنتی ہے. کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ. اللہ تعالیٰ پھر رسی دراز کرتا جاتا ہے نا، پھر ایک ہی دفعہ پکڑتا ہے. بس صرف اس وقت یاد رکھتے ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، جو ہی پریشانی جاتی ہے تو بس ہم سب بھول جاتے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا، پھر نہ تم پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، بھی ساتھ اس کے، تبیعا پیچھا کرنے والا. تابعا کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنے کو. یعنی اگر اللہ تم کو پکڑ لے، مار ڈالے، غرق کر دے، کوئی ہے دنیا میں جو تمہارے غرق کا بدلہ لے سکے، انتقام لے سکے، سو کر سکے، پکڑ سکے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس قدر تم بے بس ہو، تم میں سے کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. مثلاً قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، سب کو ختم کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے کہ اب اس قوم کے ساتھ یہ ہوئی تو اب خیر نہیں. انسانوں کا حال کیا کہ اگر آپ کسی کو نقصان دیں گے، کسی کی بے عزتی کریں گے، کسی کو تکلیف دیں گے تو پھر تیار رہیں اپنے لیے بھی، جوابی کاروائی کے لیے بھی. لیکن اللہ تعالی جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. اگرچہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کلی مختار ہے.
آل ان آل ہے، فل اتھارٹی رکھتا ہے. اس کی قدرت کو پہچانو، اس کو جانو، اس کا مقابلہ نہ کرو، اسے دھوکہ نہ دو. تو ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو. بنی آدم کون؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو، تکریم دی ہم نے بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور سوار کیا ہم نے ان کو، یعنی انہیں سواریاں دی. فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں. خشکی میں کیا سواریاں؟ گھوڑے خچر وغیرہ پیدا کیے، اونٹ. اور بحر میں کشتیاں. وعلیہا وعلی الفلک تحملون. ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، نفیس اشیاء، صاف ستھری اشیاء، لذیذ کھانے. وفضلناہم، اور فضیلت دی ہم نے ان کو. کن کو؟ بنی آدم کو. علی کثیرن، اوپر بہت سو کے، ممن، اس میں سے جو، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، تفضیلا، فضیلت دینا. یعنی ہم نے بہت سو پر بنی آدم کو فضیلت بخشی. اب یہاں آپ دیکھیے کہ فضیلت کی دو تو خاص باتیں بتائیں اور ایک عام. خاص بات کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کو بر و بحر میں سواریاں عطا کی. اور دوسری، رزقناہم من الطیبات. اور عام بات کیا ہے؟ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کہ بہت سی مخلوق پر ہم نے بنی آدم کو فضیلت اور برتری اور فوقیت عطا کی. کس کس چیز میں؟ مثلا نون کریشن ہے اللہ تعالی کی، جس کو ہم جانتے ہیں، جیسے دریا ہے، پہاڑ ہیں، یا پھر نباتات ہیں، یا اس میں سے حیوانات ہیں. کیونکہ باقی چیزیں تو چلے موومنٹ نہیں کرتی، ان کی عقل سمجھ نہیں. جانوروں کے اندر کسی درجے میں یہ سب کچھ ہے. اس کے مقابلے میں انسان کو کس کس چیز میں فضیلت ہے؟ مثلا اگر جانوروں کے مقابلے میں، جاندار چیزوں کے مقابلے میں دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کی جو جلد ہے وہ سارے دیگر جانوروں سے بالکل مختلف ہے. پھر اسی طرح اس کا جسم کتنا معتدل ہے. مثلا آپ جرافے کو دیکھیں، بہت خوبصورت ہے اپنی جگہ، لیکن جو اعتدال اور توازن انسان کے اندر ہے وہ وہاں نہیں. ہاتھی کو آپ دیکھیں، اسی طرح باقی مخلوق کو آپ دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاتھیوں کے سائز پہ بنا دیتا تو زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی. نہیں، ذرا سوچئے نا آپ. نہیں، آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا بیلنس بگڑ جاتا نا. اب اتنی بڑی بڑی بلڈنگز انسان نے بنائی، اگر اس میں ہاتھیوں کو رہنا پڑ جاتا، ملٹی سٹوری بلڈنگز، ان کے لیے لفٹ کتنے بڑے ہوتے. یعنی آپ سوچئے نا کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ نے جو ہمیں بالکل مناسب سائز دیا ہے، مناسب ہاتھ پاؤں دیے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقل عطا کی ہے، سوچنے سمجھنے کی، انالائز کرنے کی، چیزوں کو تمیز کرنے کی، یعنی قوت تمیز پھر ہمیں عطا کی. پھر آپ دیکھیے کہ بولنے کی توفیق دی. خلق الانسان علمہ البیان. ہم ہنس سکتے ہیں، ہم رو سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. جانور بیچاروں کو تکلیف ہو بھی تو تھوڑی بہت آوازیں ان کی تبدیل ہوتی ہیں، مگر جو رونا ہے سوائے بلی کے عام طور پر جانوروں کے رونے کا نہیں پتہ چلتا. اب طوطا روئے یا ہنسے وہ طوطا ہی ہے، ایک ہی چیز بولتا ہے. تو یہ جو ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی خوشی کا، اپنے غم کا، اپنے دکھ کا، اپنی تکلیف کا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاص خصوصیت رکھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو علم ہمیں دیا ہے، جانوروں کے پاس وہ علم نہیں ہے.
ان کے پاس ایک محدود علم ہے، وہ پروگرامڈ ہے. مثلا پرندے، شہد کی مکھی، اس کی زندگی میں اور دوسری کوئی مصروفیت، کوئی کام نہیں. انسان کو کتنا ورسٹائل قسم کا نالج دیا ہے، مختلف چیزیں، کس قدر ورائٹی، کس قدر تنوع ہے، کیسی کیسی چیزیں، کیسے کیسے مزاج ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کھانے کے لیے کتنی بہترین چیزیں دی. ساری باقی مخلوق کا کھانا دیکھیں آپ، کتنی ورائٹی. کچھ مخلوق صرف میٹ کھاتی، کچھ صرف ویجیٹیبلز کھاتے، کچھ صرف مچھلیاں کھاتے، دوسری چیز نہیں کھاتے. ہم کتنا کچھ کمبینیشن ملا کے کھاتے. پھر ہماری زبان پہ جو ٹیسٹ کے بڈز رکھے، کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، اچھا، برا، ٹھنڈا، گرم، یہ سب ہم، اور پھر ساتھ خوشبو سونگھنے کی. اب دیکھیے کہ کچھ جانوروں کی سینس ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ مخصوص چیزیں بس سونگھ سکتے ہیں، لیکن ہم خوشبوئیں بھی سونگتے ہیں. اچھے برے میں تمیز ہر چیز سے. پھر آنکھوں کو دیکھنے کی جو صلاحیت دی، جانور بیچاروں کو پتہ نہیں اتنے کلر نظر آتے ہیں کہ نہیں. میں کہہ رہی کہ اگر صرف ناک اور آنکھیں بند کروا کے کسی کو کچھ کھلایا جائے جیسے پیاز یا ایپل تو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ کتنا ہمیں بیلنسڈ بھی پھر بنایا نا، کہ ایک چیز دوسری کو کس طرح مدد دیتی. اگر ہم سن نہ سکیں تو بول نہیں سکتے. تو یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں ہم پر. فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین پہ جو اقتدار ہے وہ کسی جانور کے پاس نہیں ہے. شیر چیتا انسان سے خواہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہیں، لیکن وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. کوئی اور مخلوق لکھنا بھی نہیں جانتے. لکھنا جو ہے یہ انسان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، امتیازی خصوصیات میں سے ہے، کہ بولنے کے ساتھ ساتھ اسے لکھنے کی توفیق دی، لکھنا سکھایا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی تھی وہ کیا تھا؟ قلم. اور قرآن پاک میں قلم کی اللہ نے قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون. کل صبح جب میں لکھ رہی تھی تو لکھتے کیونکہ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ ورڈ دیکھا پھر دماغ میں خیال ہے اور لکھنا شروع کیا. ہم ہر حرف پہ تھوڑا سوچتے ہیں جیسے بچے سوچتے ہیں اچھا سواد کے ساتھ واو ملائے پھر رے ملائے، اچھا وہ کہاں پڑی، اوپر پڑی کہ نیچے. تو بس اندھا دھند لکھتے چلے جاتے ہیں. ایک دم لکھتے میرے دل سے اتنا زبردست شکر نکلا اللہ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سکھایا ہے. اگر یہ لکھ نہیں سکتے تو انہیں کتنا بڑا یہ مددگار ہے یہ چیز کہ ہم لکھ کے یاد رکھ سکتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھول جاتی ہیں باتیں، تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو. اگر چیزیں بھول جائیں تو لکھ لیا کرو. اگر ہمیں ایک وقت میں کئی کام کرنے ہوں تو ہم کچھ چیزیں لکھ کے اپنے ذہن کو ایک چیز کے لیے فوکس کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو دماغ سے نکال سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس لکھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں پوری طرح ماہر نہیں ہے. تو اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ آپ کو لکھنا بھی سکھایا جائے، ٹھیک ہے، اور کیلیگرافی کرائی جائے. اور یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ عربی لکھتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی لکھنی ضرور آنی چاہیے کہ جس سے عربی لگے، تھوڑا سا عربی کا خط بھی ہو، تھوڑا وہ ٹچ بھی ہو، اور دوسرے یہ کہ زبر زیر کی پہچان ہو. تیسرے یہ کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے نا تو اس سے آپ کے پڑھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی، کیونکہ جس کو لکھنا آتا ہے نا وہ پڑھ بھی سکتا ہے، اس کے پروننسیشن اور سپیلنگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں سلیکشن کی کیلیگرافی کے لیے کہ کوئی بہتر چیز آپ کے لیے، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں آج کل، مختلف آئیڈیاز آ رہے ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ صرف مٹیریل کا انتظار ہے کہ بہتر مٹیریل شروع کریں جو آپ کی ضرورت ہو. دیکھیے ہر کام کے کرنے کے 2 درجے ہوتے ہیں نا، ایک ضرورت کا درجہ اور ایک پھر ایکسلنس کا درجہ. اس وقت جو کچھ آپ کورس کر رہے ہیں اس میں ہم صرف ضرورت کے درجے میں آپ کو چیزیں سکھا سکتے ہیں. اگر آپ اس فن کے ماہر اور ماسٹر بننا چاہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو باقاعدہ اس کا الگ سے کورس کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک کورس کے اندر 2 کورس نہیں چل سکتے، اس کے لیے پھر اتنا ہی ٹائم زیادہ چاہیے. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کام آپ کو دیں گے. الہدا میں ہم نے ایک کیلیگرافی کی بک بنوائی تھی جس میں ساتھ ہی دعائیں لکھوا دی تھی میں نے، تاکہ لوگوں کو دعائیں یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. جو لکھیں پھر وہ یہ نہ فیل کریں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے،
جو لکھیں اس لکھنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کو ریپیٹڈلی پڑھیں اور وہ یاد ہو جائے اور پھر وہ دعا مانگنے میں بھی فائدہ مند ہو. تو اگر کوئی اور چیز نہ اچھی ملی یہاں سے تو پھر وہیں سے آپ کے لیے منگوا لیں گے تاکہ آپ سب لکھ سکیں. پین تو الحمدللہ آئے رکھے ہیں آپ کے لیے تو انشاءاللہ. تو یہ بھی اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور خاص طور پر جب میں یہ پڑھتی ہوں نا، اللہ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، اور وہ قلم کیا لکھ رہے تھے؟ قرآن لکھ رہے تھے. خاص طور پر اپنے قلم سے اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ لکھنا اور احسن طریقے سے لکھنا، درست طریقے سے لکھنا، تو یہ بھی ایک سعادت ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تفضیلا، بہت بڑی فضیلت ہم نے عطا کی بہت سی مخلوق پر. اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا انسان فرشتوں سے بہتر ہے؟ کیا مطلقاً بہتر ہے یا پھر مشروط طور پر بہتر؟ مطلق اور مشروط کا مطلب سمجھتے ہیں، کنڈیشنلی یا پھر ایبسولوٹلی. تو بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، انسان افضل ہے حیوانات کے مقابلے میں، جمادات کے مقابلے میں، نباتات کے مقابلے میں، جنات کے مقابلے میں، کیونکہ اس دنیا میں انسان سے پہلے جنات تھے. تو جنات کے بعد جب انسان کو پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ اس سے بہتر مخلوق ایک طرح سے لائی گئی، یعنی انسان کو اس سے بعد لا کے یعنی ایک بہتر چیز پیدا کی گئی. اور پھر یہ کہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ بھی انسانوں میں سے آئے ہیں. تو انسان کی فضیلت باقی مخلوق پر تو ہے. جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے، آیت نمبر 7 ہے سورۃ البینہ کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہوں نے، وہ بہترین مخلوق ہے، ساری مخلوق میں سے بہترین ہے. اللہ کی ساری کریشن میں اچھے ہیں، چنے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں. اور کیسا ایمان؟ جو اپنے اختیار سے ہے. باقی مخلوق آپ دیکھیں، فرشتے آپ دیکھیں، چونکہ ان کے اندر تو برائی کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن چونکہ برا کر نہیں سکتے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے کچھ اور غلط کرنے کی. لہذا جب ایک شخص کو چوائس ملی، آزادی ملی، پھر وہ اپنی آزادی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کا درجہ یقیناً اس سے بڑا ہے جو چوائس کے بغیر اچھا کر رہا ہے. اور یہاں یہ آیت بھی دلیل ہے. اس کے برعکس جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہے. ایسے انسان جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، ان کا مقام پھر اللہ کے نزدیک اور اللہ کے کہنے کے مطابق کیا ہے کہ وہ شر البریہ ہے. وہ پھر حیوانات، جمادات، نباتات سے بھی گرے ہوئے ہیں، اسفل سافلین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کی اطاعت گزار ہے، سب اللہ کی فرما بردار ہے، سب اس کی تسبیح کر رہی ہے. کہاں پڑھا تھا یہ؟ کتنے مہینے پہلے؟ یہ ابھی پڑھا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اب اگر ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے رکھا ہوا میز تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہو اور ہم فضول کی فالتو گپ شپ لگا رہے ہوں یا چپ کر کے بیٹھے ہوں، اللہ کا ذکر نہ کریں، تو پھر بہتر کون ہوا؟ وہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنے محسن کا شکر بجا لا رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے. اور ہاں، اگر مومن ایمان لا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہر چیز سے بہتر ہو جاتا ہے. پھر انسانوں میں سے بھی درجے ہیں، انسانوں میں مومن، اور مومن میں پھر متقی، محسن، اور پھر انبیاء، اور انبیاء میں سے بھی پھر درجے ہیں. رسل
اور رسل کے اوپر اولو العزم من الرسل، اور پھر ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو پہلے بھی آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں میں بھی درجات ہیں، اعمال میں بھی درجے ہیں. ایک عمل سے دوسرا عمل، دوسرے سے تیسرا عمل کہیں بہتر ہوتا ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کسی اور کا امتحان نہیں سوائے انسانوں کے یا جنات کے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان کو اختیار ملا اور ہمیں ملا، تو امتحان بھی ہم ہی کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنا مقام پہچانیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اب چونکہ پیچھے سورۃ النحل میں بھی نعمتوں کا ذکر ہوا اور پھر اس سورت میں بھی نعمتوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر بنی آدم کو جو باقی ساری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ نعمت ملی ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت، قرآن کی نعمت. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بکری بنا دیتا تو میں قرآن تو نہ پڑھ سکتی. یعنی میں صرف اپنے خیالات بعض اوقات، یعنی اس نعمت کی شکر گزاری پر جو کبھی کبھی دل میں کبھی کسی چیز کو دیکھ کے شکر گزاری آتی، کبھی کسی چیز کو. تو دیکھیے بکری شاید ہم سے زیادہ فریش کھاتی ہو، ہم سے زیادہ فریش ایئر میں رہتی ہو، زیادہ صحت مند ہو، بہت سے اس کو ایڈوانٹیج ہیں بکری ہونے کے، لیکن ہمیں اس سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے اور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یعنی قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، کریشن نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس کا کلام ہم پڑھیں، اور ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو نعمت ہے، اس کی وجہ سے جو فضیلت ہے وہ ہر فضیلت سے بڑی فضیلت ہو جاتی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس پر انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور کبھی کسی بھی طرح شیطان دل میں یہ وسوسہ نہ لانے پائے کہ تم کیا کام کر رہے ہو، جب سے تم نے یہ کام شروع کیا تمہارے تو مسئلے بھی بڑھ گئے اور تمہاری بہت سی اور مشکلات زیادہ ہو گئی. کیونکہ شیطان ایسے ایسے طریقوں سے آتا ہے انسان پر کہ اس کے لیے اس کام کو جو اس کی زندگی میں سب سے بہترین کام ہو سکتا ہے اس پہ وار کر کے اسے اس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. تو فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جس میں آتا ہے نا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں. ان للہ اہلین وخاصتہ. اس کے کچھ خاص بندے، خاص بندے جیسے انسانوں کے لیے کہتے ہیں نا فلاں کا وہ خاص بندہ ہے، وہ اس کے لیے بہت اسپیشل ہے، یا فلاں میرے لیے بہت اسپیشل ہے. تو اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اہل القرآن، قرآن کے پڑھنے والے. تو اس کتاب کا پڑھنا حقیقی معنوں میں باعث فضیلت ہے. تو فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. پہچانیے اپنا مقام، پہچانیے اور اس کی قدردانی کیجیے، اور اس پر خاص شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے اپنی پہچان دے کے اپنی کتاب کا پڑھنے والا بنا دیا. ورنہ مخلوق تو اس کی اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. اتنی مخلوق ہے، اتنی قسمیں ہیں جانوروں کی اور معلوم نہیں کس قسم کی. سمندر کے اندر جو کچھ ہے وہ تو بہت دور کی بات، خشکی پر بھی کئی جانور ایسے ہیں جو ابھی تک انسانوں کے علم میں نہیں آئے، اب ڈسکور ہو رہے. وہ ایک دن میں انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس میں اچانک ایک وہ بریکنگ نیوز تھی. نیو گنی میں ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے جانور ڈسکور ہوئے ہیں کہ جو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھے. ابھی خشکی کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، لیکن ابھی تک انسان ان سب کو پا نہیں سکا، ان تک پہنچ نہیں سکا، انہیں جان نہیں سکا. تو کہاں یہ کہ جو مخلوق کسی اور پلانٹ پہ ہے یا وہ سمندروں کے اندر ہے وہ تو ہمیں پتا بھی نہیں. تو یہ جو بات ہے نا ممن خلقنا، جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا، ہم نہیں جانتے کیا کچھ پیدا کیا، کتنا کچھ ہے. خود آپ دیکھیے ساری مخلوق میں زمین کی حیثیت کیا، بہت چھوٹی سی، کتنا کچھ اللہ نے بنایا. اور جتنا جتنا انسان جانتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، ان سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اللہ نے فضیلت دی ان سب پر
شکر اللہ کا کہ اس نے انسان بنایا. فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم بلائیں گے، پکاریں گے. اور یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا. یعنی یاد کرو قیامت کا دن، جس دن ہم بلائیں گے کل اناس، تمام انسانوں کو. کس کام کے لیے؟ حساب دینے کے لیے. کیسے بلائیں گے؟ بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام سمیت. صرف انسان نہیں آئیں گے خود، بلکہ امام کے ساتھ آئیں گے. اب یہ امام کیا چیز ہے؟ امام کے کئی معنی. امام کا ایک معنی تو وہ امام ہے جس کو ہم امام مانتے ہیں، لیڈر، جو بھی کوئی ہمارا لیڈر ہے. اور پھر ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم ٹرو سینس میں، سچے معنوں میں ان کو مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کا فالوور کہتے ہیں، اور واقعی ان کو فالو کرتے ہیں. صرف کہنے کی بات نہیں، کیونکہ کہنے کو تو بہت کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم کچھ بھی فالو نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں مانتے. تو صرف دعویٰ نہیں کافی. لیڈر ہمارا کون ہے؟ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، جو اس نے کہا وہ کر رہے ہیں. اس کے بغیر تو پھر آپ باغی ہیں کہ آپ کہتے ہیں لیکن آپ وہ جو کہتا وہ کرتے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہے. تو ہر امت کا جو نبی ہوگا وہ اپنی امت کا امام ہوگا. اور پھر اگر قوم نے نبی کی بات مانی تو قوم اپنے نبی کے ساتھ ہوگی، اور اگر قوم نے نبی کے علاوہ کسی اور کی بات مانی، جیسے قوم فرعون نے کس کی مانی تھی؟ فرعون کی مانی، تو وہ کیا ہوگا؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود. کہ وہ آگے آگے آئے گا اپنی قوم کے اور ان سب کو جہنم میں لا گرائے گا. دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی گئی، ان سب کو مصیبت میں اس نے ڈالا، سمندر میں لے گھسا انتقام کی آگ میں، اور پھر دنیا میں بھی مصیبت اٹھائی اور آخرت میں بھی. تو امام کا ایک معنی کیا ہے؟ لیڈر، جس کو کوئی فالو کرے. تو ہر انسان کو ہم اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے. کیسے؟ آل محمد آ جائے. ٹھیک ہے، یعنی امام کے نام سے بلائیں گے ان کو. بہت بڑا اعزاز ہے. اگر واقعی فالو کریں گے تو پھر ہی آ سکیں گے نا ان کے پیچھے. یعنی آپ کی آل یا آپ کے فالوورز یا آپ کے متبعین، آپ کے پیروکار. دیکھیے ندعو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلانا. دعا کس کو کہتے ہیں؟ پکار کو. یعنی قبروں سے نکل کے اٹھے، حشر کے میدان میں جا رہے، حساب شروع ہو رہا ہے، تو اب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اچھا فلاں آ جائے حساب دینے کے لیے. کبھی کوئی ایسی جگہ پہ آپ گئے جہاں لوگوں کو نمبر بار بلایا جاتا ہو؟ نمبر فلاں. حج عمرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پاسپورٹ کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا نمبر دیتے ہو پہ بلاتے ہیں. جیسے مختلف مواقع پر پریڈ ہوتی ہے اسکولز کی، تو اس میں اسکولز کا نام لے کر آواز دی جاتی ہے کہ فلاں اسکول آ جائے. اب یہ اس لیے میں یہ مواقع آپ کو یاد کرانی تاکہ آپ حشر کے میدان کو امیجن کر سکیں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھیں گے، کس کے نام سے پکارے جائیں گے، کس کے ساتھ بلائے جائیں گے. اولمپک گیمز میں ہر ملک کے لوگوں کو ان کے ترانے کے ساتھ نمایاں وہ ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اتنی دنیا اکٹھی ہوگی اور اس میں سے ہر ایک اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ آواز دیا جائے گا. ندعو، ہم آواز دیں گے، بلائیں گے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آل فرعون آ جائے، فلاں کے فالوورز آ جائیں، فلاں کے فینز آ جائیں، فلاں کے پیروکار آ جائیں، تو امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. تو ایک تو معنی ہے کہ اس امت کا نبی، یا پھر اگر نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو لیڈر مانا ہوا ہے تو اس لیڈر کے نام کے ساتھ. اب یہاں فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ایک وقت میں ایک انسان کے کئی لیڈر ہو سکتے ہیں نا، کوئی چھوٹے کوئی بڑے. دیکھا یہ جائے گا کہ یہ سب سے زیادہ کس کی مانتا تھا، کس کی محبت سب سے زیادہ تھی اس کے دل میں، کس کا یہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ پیروکار تھا.
جو جیسا ہوگا نا، جس کے ساتھ وفاداری کے آپ مریں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کیونکہ صحابہ کرام کو جب آپ نے یہ کہا تھا نا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، تو صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے تھے. تو ہمیں یہ تھا کہ کم از کم قیامت کے دن آپ کے نام سے تو ہم اٹھیں گے، آپ کے ساتھ تو ہوں گے کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم سب بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اور کیسی محبت ہے، کیا محبت. اور پھر اس میں امام تو ہوتا اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اقتداء کی جائے، کیونکہ آپ کی محبت اصولی محبت ہے. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. تو یہاں بھی کیا ہے کہ ہر ایک اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا حساب کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کسی بھی دینی، مذہبی، سیاسی لیڈر کو نہیں مانتے، وہ اپنی زندگی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کون ہے کون نہیں، نہ وہ کسی صحیح لیڈر کے پیچھے اور نہ ہی وہ کسی گمراہ لیڈر کے پیچھے. ایسے لوگوں کے لیڈر پھر کون ہوں گے؟ تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ یا اگر اللیجٹمیٹ چائلڈ ہے تو ماں کے نام سے اس کو پھر پکارا جائے. یعنی جو اپنی امام کا معنی یہاں پھر ماں یا باپ، کیونکہ گھر میں امام کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح امام کا ایک اور معنی کتاب بھی ہوتا ہے، کتاب. ٹھیک ہے. امام کا ایک معنی تو امام ہوتا ہے جو عام امام ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. امام کا دوسرا معنی کتاب ہوتا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور امام کا معنی راستے کے لیے بھی آیا پیچھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو اس طرح بلایا جائے گا یا اہل القرآن یا اہل التورات یا اہل الانجیل، اپنی اپنی جن کتابوں کو وہ مانتے تھے ان کتابوں کے نام سے. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ کیا گیا. پھر اسی طرح کتاب سے مراد کتاب اعمال بھی لی گئی ہے، یعنی انسان صرف خود نہیں آئے گا، اعمال نامہ اٹھا کے ساتھ لائے گا. یعنی سب کو کہیں گے پرچے سمیت آؤ، جیسے استاد بلائے نا اسٹوڈنٹ کو کہ آج تم مجھ سے ملو میرے آفس میں، لیکن پرچہ ساتھ لانا. ذرا سوچیے تھوڑا سا، سچی گم ہو جاتے. اچھا کہ پرچے کے سمیت ملوں؟ تو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ اعمال نامے سمیت آ جاؤ، زندگی کی کتاب کے ساتھ آؤ. اور یہ کتاب زندگی کے لیے کیا ہے؟ سورۃ یاسین کی آیت 12 میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں گن گن کے لکھ دیا. تو جب یہ کہا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو اس سے مراد ان کا نامہ اعمال ہے. اعمال کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے لاؤ. اور یہی ہوگا قیامت کے دن بھی، کہ آگے آیت بالکل یہی کہہ رہی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جو دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر صرف اس کا مطلب کتاب ہے؟ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا پیغمبر یا لیڈر کے نام کے ساتھ بلایا جائے اور ساتھ کہا جائے کہ کتاب بھی لے کر آؤ، اور دونوں چیزیں ہی ہوں. یعنی بلاتے وقت نام لیڈر کا اور اس کے بعد ساتھ کتاب بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر
آگے کتاب کی مزید بات کی گئی. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اپنی کتاب پڑھنے لگ جائیں گے، یہ کتاب پڑھیں گے اپنی. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ابھی پورٹ فولیو کی بات ہو رہی تھی، جن لوگوں کا پورٹ فولیو اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، خود بھی دیکھتے رہتے ہیں اور جو کوئی آئے گھر میں اس کو بھی دکھاتے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنا پورٹ فولیو دکھاؤں، اور خوش ہوتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن جن کا نامہ اعمال اچھا ہوگا، کتاب اچھی ہوگی، وہ کیا کہیں گے، ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ لوگوں پڑھو میری کتاب، دیکھو میرا پورٹ فولیو، دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ، دیکھو میرا نامہ اعمال. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم امیجن کریں کہ جو کچھ ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو کھولیں گے وہ تصویریں بھی ہماری آ رہی ہوں گی، اچھا یہ یہاں کھڑی ہے، اس سے بات کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، اس کو ڈانٹ رہی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ سب کبھی ایک دن کا کسی کو اجازت دے دینا، ہم اپنی جو ہم بولیں وہ بھی لکھ لیں اور جو ہم کریں وہ تصویریں بھی بنا لیں. 1 day مووی. وہ پاکستان میں ایک پروگرام آتا تھا تو اس میں ایک دن جیو کے ساتھ، وہ ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو انہوں نے لیا، ایک دفعہ کسی اور کو، مختلف لوگوں کو لیتے تھے. تو وہ جو کیمرہ مین ہے وہ سویر سے رات تک ان کے ساتھ رہتا ہے. وہ سویرے اٹھے، انہوں نے کیا کیا اس کا تھوڑی سی جھلکی دکھائی، پھر دفتر گئے اس کی جھلکی دکھائی، پھر واپس آئے، پھر ملاقات کر رہے ہیں، پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر جو کرتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز کے نا، کہ وہ سارا دن کیسے گزارتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ اعمال نامہ یاد آتا تھا. میں کہتی تھی کہ یہ ایک 60 منٹ کے پروگرام میں ایک دن اتنی دیر میں دکھاتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں، اور ساری دکھاتے بھی نہیں ہیں، جو اس میں اچھی لگتی ہے ان کو، یا ان کو لگتا ہے کہ لوگ دیکھنا چاہیں گے وہ دکھاتے ہیں. تو ایسے میں کیا اگر ہمارا کوئی یہ بنائے اور یوں پبلک کو دکھائے تو کیا ہم چاہیں گے کہ کوئی دیکھے جو کچھ ہم سارا دن کرتے رہتے؟ نہیں چاہیں گے. اور قیامت کے دن پوری زندگی کو اس طرح سامنے پا کے خود بھی دیکھنا اور دوسروں کو بھی دعوت دینا، آؤ دیکھو میں نے کیا کیا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو واقعی اپنی زندگی کو اخلاص اور سچائی کے ساتھ، کیونکہ اس اعمال نامے میں ہمارے صرف ظاہری کام نہیں، ہماری نیتیں اور ارادے اور اندر کے دل اور ہمارے خیالات، وہ بھی سارے اس میں رنگ بھرے ہوئے ہوں گے. دیکھیے نا، اگر تو صرف ظاہری چیزیں ہوں تو ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن اگر ہمارے جو کچھ دلوں کی کیفیات ہیں وہ لا کے اگر اس کا رنگ بھر دیا گیا اس میں، تو کیا بنے گا؟ کیا واقعی اس قابل ہوگی وہ کتاب کہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں، آؤ دیکھو. یعنی قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا، ہم تھوڑا سا امیجن بھی مشکل سے کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے کرتے پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب کھولیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے فتیل برابر. فتیل کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی کو، اور اس دھاگے کو جو 2 انگلیوں میں پکڑ کر بٹا جاتا ہے. دھاگا جو 2 انگلیوں میں پکڑ کر بٹا جاتا ہے، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ. چلیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ بیٹھے بیٹھے آپ کیا کرتے ہیں، یوں ایسے مروڑتے ہیں دھاگے کو. اچھا، یہ جو 2 انگلیوں سے بٹا ہوا دھاگا ہوتا ہے نا، یہ بہت پتلا سا ایسے ہوتا ہے، ہلکا سا. یا پھر کان کے میل کی چٹکی، یعنی کہ انسان نکالے اور اس کو ایسے ہی جیسے اس کا جو بٹ کے پھینک دے. ہے تو بہت گندی مثال، لیکن چونکہ اب سمجھانا ہے زبان کو تو اس لیے بتانا پڑے گا کہ معمولی سی چیز، حقیر سی چیز کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، بالکل لائٹ سی. پھر فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر چھوٹے سے دھاگے کو. پھر اسی طرح کینڈل کا جو دھاگا ہوتا ہے نا بیچ میں، وہ بھی فتیل کہلاتا ہے. کینڈل کا دھاگا ہو یا چھوٹے سا بٹا ہوا کوئی دھاگا ہو یا کھجور کا دھاگا ہو
یہ کتنی حقیر معمولی سی چیزیں ہیں نا، ہلکی سی کا، اتنا بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ فتیل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی تھوڑا سا بھی. سورۃ الجاثیہ 28 میں بھی آتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو کہ ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی. کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو جزا دی جائے گی جو تم عمل کرتے رہے، جو کیا تھا وہ آج تم کو بھرنا ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی کتاب پھر پڑھنی پڑے گی. کبھی آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے دوبارہ سنیں، کم از کم میں تو نہیں سن سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے. اپنی لکھی ہوئی چیزیں دوبارہ پڑھنی پڑے، نہیں پڑھی جاتی. قیامت کے دن اپنا ہی نامہ اعمال کھول کے پڑھنا ہوگا. وہ اسی صورت میں پڑھنا اچھا لگے گا جب واقعی وہ اچھا ہوگا. آپ اپنی اچھی تحریریں یا کوئی اچھی بات ہو وہ تو آپ پڑھ سن لیں گے، لیکن ردی چیز، بیکار اور فضول قسم کی چیزیں آپ کبھی بھی نہیں پھر پڑھنا چاہتے. ان سب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. ہاں کوئی ماسٹر پیس ہو تو رکھ لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تھوڑا سا ظلم بھی نہ کیا جائے گا، سب کو بدلہ پورا پورا ملے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو تھا اس میں اندھا، اس میں کس میں؟ دنیا میں. جو اس دنیا میں اندھا بن کے جیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ برگشتہ، بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے، سب سے زیادہ راستہ کھویا ہوا، ٹھوکریں کھاتا ہوا. آما جو ہے امیون سے ہے. امیون کس کو کہتے ہیں؟ سمن بکمن امیون. کیا مطلب ہوتا ہے امیون؟ پیدائشی اندھا، اندھا. اب آپ دیکھیے کہ امیون ہے تو امیون سے آما کیا ہوا؟ پھر زیادہ اندھا، اسم تفضیل ہے، ڈگری ابو. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور آما جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا امیون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل کا اندھا اور ایک آنکھ کا اندھا. اب آپ دیکھیے کہ آنکھ کا اندھا اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ اندھا نہیں، وہ بہت سے بیناؤں سے بھی اچھا ہے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم، جن کی خاطر اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے محبوب کے لیے یہ سورت اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یعنی اعمی اللہ کو اتنا پیارا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن جب آپ ایک نابینا کے ساتھ تھوڑا سا بھی فرق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اعمی کی طرفداری کرتے ہیں. تو کسی کا اندھا ہونا، نابینا ہونا کوئی عیب نہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں اگر اللہ نے کوئی کمی رکھی تو قیامت کے دن اس کا بہترین عوض بھی رکھا. حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ اس کی دو پیاری چیزیں لے لے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. بہت بڑی جزا ہے اس کی اللہ کے نزدیک. لیکن اصل مشکل کہاں ہے؟ جو آنکھیں رکھ کے اندھے ہوں. تو اعمیٰ پھر بہت اندھا کون ہے؟ جو دل کا اندھا ہے. جیسے سورۃ الحج 46 میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں میں ہے. تو یہاں کس اندھے کی بات کی جا رہی ہے؟ کس نابینا کی؟ جو دل کا اندھا ہے، جس کو اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، اللہ کے جلوے نظر نہیں آتے، جس کو اس کے احسان
نہیں دکھائی دیتے. تو جو شخص دنیا میں خدا کو نہ پہچان سکا، اس کے جلووں کو نہ پا سکا، اس کی نعمتوں کو نہ محسوس کر سکا، وہ آخرت میں بھی اس کی نعمتوں سے محروم رہے گا، اندھا ہی رہے گا. وہ آخرت میں اس کا دیدار نہ کر سکے گا. جو آج غیب کے پردے میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ کل جب سارے پردے ہٹ جائیں گے تو بھی اللہ کو دیکھنے کے قابل نہ ہوگا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، قیامت کے دن وہ اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کو. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. تو ایک اندھا پن ہے اللہ کی پہچان نہ ہونے کا اندھا پن، ایمان ہی نہیں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی. اور پھر اندھا پن ہے کہ پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں اسلام کیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں رسول کون تھے ہمارے، کوئی پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، کوئی پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، کوئی خبر نہیں قبر میں کیا پوچھا جائے گا. کیا یہ اندھا پن نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتاب سے یعنی قرآن مجید سے غافل ہونے کو اندھے پن سے تعبیر کرتے ہیں. سورۃ طٰہٰ آیت 124 میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس بے شک اس کے لیے تنگ زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. تو یہاں کس کو اندھا اٹھائے جانے کی بات کی جا رہی ہے؟ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد میری کتاب سے منہ موڑ کے جیے. آپ کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، کتنے بھی انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو، اگر آپ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا نہیں پتا آپ کو، تو آپ کو کچھ پتا نہیں. اصل اندھا پن اللہ کی باتوں سے اندھا پن ہے. ایک شخص دنیاوی معاملات میں بہت ہوشیار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اپنی آخرت کی خبر ہی نہیں، فکر ہی نہیں، تیاری نہیں، تو وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ تو کسی حقیقت کو جانتا ہی نہیں. یہی تو کہا جا رہا ہے یہاں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اندھا بن کے جیا اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں ہر روز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی نہ کسی معاملے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، یا کوئی ہمیں چیز مشکل لگنے لگتی، فوری طور پر کیا چیز اطمینان کا باعث بنتی ہے، کیا چیز سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ تقویٰ ایک دم بے فکر کر دیتا ہے کہ وہ ہے نا. لیکن اگر کوئی اسی کو نہیں پہچانتا جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو سب سے بڑا سہارا ہے، جو دلوں کی ٹھنڈک ہے، جو آنکھوں کا نور ہے، جو سینے کی بہار ہے، تو پھر وہ تو ہر خیر سے محروم ہے. اگر دنیا میں ایسا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آخرت کیا ہے؟ دنیا ہی کا دوسرا حصہ ہے. جو ادھر ہے وہی وہاں نظر آئے گا دوسری طرف. پیچھے سے آیات سنیے پہلے. 73 وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا یا ارادہ کر لیا تھا. کس نے؟ کفار نے. لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ برگشتہ کر دیں گے آپ کو، عَنِ الَّذِي، اس چیز سے، اوحینا جو وحی کی ہم نے، یعنی احکامات میں سے، الیک تیری طرف، لتفتری تاکہ تو جھوٹ باندھے، علینا ہم پر، غیرہ اس کے سوا، وَإِذَن اور تب، لَاتَّخَذُوکَ البتہ وہ بنا لیں گے تجھ کو، یا بنا لیتے تجھ کو، خلیلا گاڑھا دوست. ابن عباس کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام اور کچھ دوسرے قریشی جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے معبودوں کو ذرا ہاتھ لگا دو، ہم سب تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے. حضور کو اپنی قوم کا مسلمان ہونا چونکہ دل سے مطلوب تھا، اس لیے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی.
کہ ہاتھ ہی لگانا ہے نا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے، تاکہ تو ہم پر وہ چیز گھڑے جو اس کے سوا ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی. یعنی جو ہم نے آپ پر نازل کی اس کے سوا جو نازل نہیں کی اسے آپ ہماری طرف منسوب کر دیں. کیونکہ پیغمبر کا عمل جو ہے وہ بھی کیا شمار ہوتا ہے؟ ایک حجت بن جاتا ہے نا. کیونکہ پیغمبر کو ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور دوسری وحی کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کی عملی زندگی میں نظر آتی ہے، جو ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی باتیں ہوں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے بولی بھی، یا آپ نے کوئی چیز عمل کی، یا یہ کہ آپ کی موجودگی میں ہوئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو اپروو کیا یا ڈس اپروو کیا. تو قولی اور فعلی اور تقریری اس کو کہتے ہیں، تیسری قسم جو ہے یعنی ٹیسٹ اپروول. تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے جس کا اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا یا اجازت نہیں دی اور آپ صرف اپنی مرضی سے وہ کر لیتے، تو وہ لوگوں کے نزدیک کیا قرار پاتا؟ حجت قرار پاتا کہ شاید یہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم تو نہیں تھا وہ. اگر آپ مثلاً اسی واقعے کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کے مطالبے کو مان لیتے تو یہ دین کی صحیح نمائندگی نہ ہوتی. اور کفار چاہتے بھی یہی تھے، بار بار آپ سے اس قسم کے مطالبے کرتے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے؟ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو کچھ بدل دو، تھوڑا سا ہماری مرضی کے مطابق کر دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں. من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، اپنی مرضی سے. کیونکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود بھی پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف بذریعہ وہی بھیجی جاتی. نہیں، میرا عمل وحی الہی کے مطابق ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہوں گا. تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ کو یہ آپ کے طریقے سے برگشتہ کر کے اپنی بات منوا لیتے. اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان جاتے تو یہ آپ کو بہت پکا دوست مان لیتے. ولولا ان ثبتناک، اور اگر نہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لقد کدت، البتہ تحقیق قریب تھا، ترکنو، کہ تم مائل ہو جاؤ، الیہم، ان کی طرف، شیئا قلیلا، تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا مائل ہو جاؤ، بس ہاتھ پھیر دو. اور وہ بھی کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس خواہش میں کہ اگر اس سے یہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں تو چلے اسی طرح صحیح. اور ترکنو کا لفظ جو ہے یہ رے کاف نون سے ہے، رکن. رکن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے طاقت حاصل کی جائے. رکن کا معنی ہوتا ہے عزت، قوت، غلبہ، کسی چیز کا مضبوط پہلو. پلر کے لیے بھی رکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ارکان اسلام کون کون سے؟ تو وہ بھی کیا ہے؟ دراصل اسلام کا مضبوط حصہ. اگر کسی کی زندگی میں ان کی پابندی نہیں تو گویا اس کی دین کی بنیادیں ڈھہ گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو شاید آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے، مائل ہوتے، تو کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک، تب البتہ ہم چکھاتے آپ کو، ضعف، دگنا، الحیاتی، دنیا کا، کیا یعنی عذاب، وضعف، اور دگنا، المماتی، موت کا، کیا عذاب یعنی عذاب قبر یا بعد از موت جو مرحلے ہیں ان میں سے. ثم، پھر، لا تجد لک، نہ تم پاتے اپنے لیے، علینا، ہمارے مقابلے میں، نصیرا، کوئی مددگار جو عذاب کو پھر روک دیتا. یعنی اگر آپ ان کی بات مان کر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف مائل ہو جاتے تو پھر
ہم آپ کو دنیا اور آخرت کا دگنا عذاب چکھاتے. دگنا کیوں؟ اس لیے کہ جس کی جزا بڑی ہے اس کی سزا بھی بڑی. مثلاً ازواج مطہرات کے لیے بھی قرآن پاک میں آتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اور پھر ایک اور جگہ کہا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، 2 گنا. کیوں؟ یعنی عام عورتوں میں سے اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا 1 گنا ہے، لیکن نبی کی بیوی کے لیے 2 گنا. کیوں؟ رتبہ بڑا، جزا بڑی، سزا بھی بڑی. عربی کا ایک شعر ہے وَكَبَائِرُ الرَّجُلِ الصَّغِيرِ صَغَائِرُ وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَبَائِرُ. کیا مطلب ہے؟ سب لفظ آپ کو آتے ہیں، مطلب کیوں نہیں آتا؟ کبائر، کبائر یعنی بڑی باتیں. الرجل الصغیر، کسی چھوٹے شخص کی. صغیر، صغائر وہ چھوٹی ہیں، یعنی کوئی چھوٹا عام شخص اگر کوئی بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے تو اس کے حق میں وہ کیا ہے؟ معمولی ہے. وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَبَائِرُ، اور بڑے شخص کا چھوٹا سا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہوا تھا. واللہ یعصمک من الناس، فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی، اور شیطانی وسوسوں سے بھی، اور ہر چیز سے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. تو اس لیے ایسا تو نہیں ہوا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ سورۃ الحق آیت 44 سے 46 تک، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر وہ گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں، یعنی قرآن کے کچھ چیزیں جو ہم نے قرآن کے طور پہ نازل نہیں کی، اگر وہ اپنی طرف سے لکھ کے ہمارے ذمہ کر دیتا، یعنی من گھڑت کوئی بھی بات دین میں پیش کرتے آپ، تو کیا کرتے ہم؟ لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے پھر کوئی بھی اس کو رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، بچانے والا نہ ہوتا. تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے وحی الہی کو، دین کو بالکل محفوظ، صحیح سلامت ہم تک پہنچایا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہونے دیا. ہم بلا دھڑک اس کے پیروی کر سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کچھ بھی اور شامل نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. فلی پروٹیکٹڈ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. شیطان کی کوشش تو تھی کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے، چونکہ پیچھے ہم نے شیطان کا ذکر پڑھا نا، تو کس طرح وہ مختلف طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہا کہ بس ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ ان کی نظر نیاز مانے یا کچھ کریں، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو برا بلا نہ کہیں اور آپ ان کے اوپر بس ہاتھ پھیر دیں. تو اگر آپ صرف ان کو ہاتھ پھیر دیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، ہم آپ کا سب کلمہ پڑھ لیں گے. اب آپ اگر یہ کر لیتے تو یہ چیز اللہ کے نزدیک گوارا نہ تھی، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتی. کیوں؟ وجہ نہیں، کسی چیز پر بھی ہاتھ رکھنا یا کسی چیز کو بھی اوکے کر دینا یا کسی چیز کو بھی اپریشیٹ کر دینا دراصل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دل سے برا نہیں سمجھتا، چاہے اس کو نہیں بھی روکتا لیکن دل سے برا نہیں سمجھتا، تو ایمان ہی ختم. تو جو چیز بری ہے اس کو برا کہنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کو برائی عیب ہے تو ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے. مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی خرابی ہے تو خرابی کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی ہو. کیوں؟ اگر آپ غلط چیز کو غلط ہی نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟
اس سے بچنا مشکل ہے، وہ نقصان دے جائے گی کسی بھی وقت. اور خاص طور پر توحید کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں اللہ تعالی کا کلام جو ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو، کہیں بھی کچھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے اصولوں پر، بہت سے پرنسپلز پر مسلمان آرام سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ سبھی ٹھیک ہے. یہ بات کتنی عام ہوتی جا رہی. سب ٹھیک ہے. سب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سب تو ٹھیک نہیں ہوا کرتا. کیونکہ اگر آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت سے دور ہیں اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ان کو اپروو کر رہے ہیں. اور وہ بےچارے جا گرے کھڈے میں تو پھر آپ کہیں وہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے سب ٹھیک تھا. دیکھیے، جو غلط چیز ہے اس کو غلط بتانا چاہیے. اگر غلط نہیں بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ غلط ہے. اگر آپ غلط کو ہاں ہاں کر دیں، ہاں ٹھیک ہے، تو دوسرے کو خوش تو کر دیں گے آپ. پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی کا ہی نقصان کریں گے. اس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیے، یہ دھوکہ دینا نہیں ہے کہ ایک شخص غلط کر رہا اور آپ کو نہیں بالکل نہیں، تم غلط کر رہے، تم تو ٹھیک کر رہے ہو. اب وہ اطمینان سے مزے سے بیٹھ گیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اب نہ وہ توبہ کرے گا، نہ وہ اصلاح کرے گا، نہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر ذرا تھوڑا سا امیجن کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر دیتے، خوش کر دیتے ان کو، آپ کا یہ عمل ہم سب کے لیے کیا بن جاتا؟ اب یہ ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ صرف ہاتھ پھیرنے کے لیے بھی آپ آگے ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی وقت دعا بھی مانگنے لگ جائیں گے. پھر آپ وہ جو ایک آڑ یا رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ جب ٹوٹ جاتی ہے، بند ٹوٹ جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی پانی کے ریلے کو بلاک کرنے کے لیے بند بندہ ہوتا ہے. اگر اس میں شگاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب ڈوب جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، تباہی و طوفان آ جاتا ہے. تو بعض چیزوں میں چھوٹا سا ہول بھی بڑا سخت نقصان دہ ہوتا ہے، خاص طور پر توحید اور عقیدے کے معاملے. اور یہ ہر کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے نا عام، کہ اپنے کلچر میں بھی ہم دیکھیں یا اپنے مسلمان گھرانوں میں بھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں اٹس نارمل، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. برائی کو برائی جانتے نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نو بگ ڈیل، ٹیک اٹ ایزی، کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی سی تو بات ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چھوٹی سی چیز جب وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر کرتے کرتے انسان آگے بڑھ جاتا ہے. سیٹن ورشپرز کے بارے میں ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی میں، تو اس میں بتا رہے تھے کہ جتنے بھی سیٹنسٹس ہوتے ہیں ان کا بلیف یہی ہے کہ the human being is like a carnal beast. It's just like in any other animal. اور ہر اینیمل جو ہے وہ اپنے ڈیزائر پر رہتا ہے، اپنے لسٹ کو فالو کرتا ہے اور اسی کو فلفل کرنے میں جی رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کا یہ بلیف ہے کہ you're allowed to do absolutely anything. You can cheat, you can kill somebody, you can rape another person, you can do anything whatsoever. And nobody should stop you. کوئی آپ کو غلط کام کرنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ کوئی غلط نہیں ہے، کچھ چیز صحیح نہیں ہے. اور یہی ان کا مین بلیف ہے، مین پوائنٹ ہے. آپ بھی گھر جا کے میرا خیال ہے اس موضوع کو ڈسکس کرتے رہے ہوں گے آپس میں، کیونکہ وہ جب کوئی ایک چیز پڑھ کے جاتے ہیں نا تو بالکل اسی میں جیسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اور آپس کی ڈسکشن سے نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ مزید بھی کچھ چیزیں لکھی. شیطان کس طرح سے انسان کے پیچھے آتا ہے. ایک لیکچر تھا محمد شریف کا آن شیطان، اور یہ لیکچر کا نام ہے When Wolves Become Shepherds. اس لیکچر میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کس طرح شیطان کے ڈفرینٹ اپروچز ہوتے ہیں انسان کو پکڑنے کے. اور یہ ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جس طرح ہم لوگ کل پڑھے تھے کہ شیطان گھوڑے کی طرح انسان کو کنٹرول کرتے، مطلب کہ انسان گھوڑا بن جاتا ہے اور شیطان اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس طرح سے ہر انسان پر شیطان کا کسی نہ کسی لیول کا کنٹرول ہوتا ہے. اور جب شیطان انسان پر کمپلیٹلی چھایا ہوا ہوتا ہے تو وہ انسان شرک میں ہوتا ہے. شرک میں اگر مبتلا ہے انسان تو پھر شیطان کا کمپلیٹ کنٹرول ہے. اگر بدعت میں مبتلا ہے انسان تو اس سے کم ہے. اگر انسان نے شرک چھوڑ دیا تو شیطان اس سے کہتے ہے کہ بدعت کر لو. بدعت چھوڑی تو کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ چھوڑے تو صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہ چھوڑے تو مباح کی کثرت. اور مباح کی کثرت بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور جس میں ہر انسان کسی نہ کسی طرح چلا جاتا ہے.
مباح ہوتا ہے جو چیز غلط بھی نہیں ہے نہ ہی تو صحیح ہے، مطلب کہ نہ ہی تو اس پہ گناہ مل رہا ہے نہ ہی تو کوئی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ شیطان کا مین ایم یہی ہے نا کہ ثواب سے روکے رکھے، تو اسی مباح کی کثرت میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اگر یہ چھوڑے انسان تو پھر اس میں کرتا ہے کہ یو فوکس آن لیس امپورٹنٹ تھنگس، کہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں اس پر فوکس کرا دیتا ہے. اور اگر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہوتا انسان پر تو وہ اپنے جو جنود ہیں، اپنی آرمیز کو اس کے اگینسٹ ریز کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فار انسٹنس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ شیطان ان سے دور بھاگتا تھا، کہ اگر وہ کسی رستے سے چل رہے ہیں تو شیطان وہاں سے چلا جاتا تھا. تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف شیطان پوری اپنی فوجیں جو ہیں وہ ریز کرتا ہے. جیسے فار انسٹنس حضرت عمر جو تھے ان کو ایک مجوسی نے شہید کر دیا تھا. اور جو ٹرکس ہوتے ہیں شیطان کے، وہ گناہ کے کام کو ہارم لیس دکھاتا ہے کہ نو بگ ڈیل، نو پرابلم، اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا مجھے، نہ ہی تو میں کسی اور کو ہارم کر رہا ہوں. اسی طرح سے ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ول ٹیک یو اوے فرام دا مجالس آف علم اور فرام دا پیپل آف علم، کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے ان سے دوری اور بدگمانیاں دل میں ان کے بارے میں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آج یہ بات ہو رہی تھی کہ عامہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان مسلمان تو پیدا ہوا ہے مگر آگے نہیں بڑھا. میجورٹی مسلمانوں کی اسی میں مبتلا ہے کہ علم نہیں سیکھنا یا یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے اور جانے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے وہ قرآن سے بھی دور، علم کی مجالس سے دور، اور اس طرح اس کو پتہ چلتا نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، یا کس میں ثواب ہے کس میں گناہ ہے، تو وہ آگے امپروومنٹ میں کوشش نہیں کرتا. اور پھر جو حرام چیز ہے اس کو خوشنما یا اچھا بنا کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے دن میں کوئی فن نہیں ہے، کیونکہ کرسمس میں دیکھیں یہ ہے، اس میں یہ فن ہے، ویلنٹائنز ڈے ہے، دس از آل فن اینڈ آور دین از وداؤٹ اینی فن. تو حرام جو چیز ہے یا جو غلط چیز ہے اس کو اٹریکٹیو یا اچھا بنا کے دکھاتا ہے، فن بنا کے دکھاتا ہے. پھر شیطان کو ایمبیگوس بنا کے دکھاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز شیطان ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. جیسے فار انسٹنس میوزک کو کتنا ایمبیگوس کر دیا گیا کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک حلال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک حرام ہے. فار انسٹنس آج میں دیکھ رہی تھی ایک مسلم آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، ان کی سی ڈیز جو اب تو بن رہی ہیں، ایک ہے میوزیکل ورژن اور ایک اور ہے وداؤٹ میوزک. تو دونوں جب سیل کریں ایک ہی بوتھ پر، ایک میوزک والی سی ڈی اور ایک وہی سانگ ہے بٹ وداؤٹ دا میوزک، تو اختلاف مطلب کہ یہی اوپینین کہ سب صحیح ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے؟ کل جو آپ نے حدیث دیکھی تھی اسے کتنا کلیئرلی واضح تھا. اور اسی طرح سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز شیطان کا ہتھ کنڈا یا شیطان کی طرف سے. اگر آپ صحیح کہتے بھی ہیں تو کوئی ایک سنگل ایسا انسیڈنٹ بتائیں جہاں صحابہ کرام کسی کنسرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر اسی لیکچر میں انہوں نے کچھ ٹپس بھی دی ہوئی تھیں کہ کس طرح شیطان کو کاؤنٹر کیا جائے. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ذکر، اور اس میں صبح شام کی دعائیں آتی ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب ذکر کرے انسان تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے. اور پھر نماز قائم کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے شیطان جو ہے مایوس ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ اس کی عبادت کریں گے یا اس کی پیروی کریں گے. پھر اعوذ باللہ بولنا، اور اس میں انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ کبھی کبھی اونچا بولنا پڑتا ہے اعوذ باللہ، کہ دل میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یا آہستہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر کبھی اونچا کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ جتنا اونچا بولیں گے اتنی کانشیسلی کہیں گے اور اتنا ہی آپ خود بھی کریں گے، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جائے مگر آپ کے نفس کو آپ کو کنٹرول کیسے ہوگا؟ تو وہ جب اونچا کہیں گے کانشیسلی کہیں گے تو پھر خود بھی ایفرٹ کریں گے کہ اپنے آپ کو سنائیں گے، غلط کام سے بچیں گے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جیسے چینج یور پوزیشن، اپنی جو پوزیشن ہے وہ بدلیں، یا آپ کو جس ماحول میں یا جن لوگوں کے ساتھ شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے اس جگہ کو اوائڈ کریں یا اس سچویشن کو اوائڈ کریں. وضو کرنے کا اسی لیے آتا ہے کہ جب غصہ ہو تو وضو کرو. پھر استغفار. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز تھی یہ کہ مباح کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ ختم کریں. دیکھیے، مباح وہ کام ہوتا ہے جس کا کرنا گناہ نہیں ہوتا مگر ثواب بھی نہیں ملتا ہمیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی باتیں ہم جیسے عام طور پہ کر رہے ہیں، بس باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہا اچھا یہ کھانا کیسا ہے، وہ فلان چیز کیسی ہے، یہ اب اس پر
اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی جھوٹ تو نہیں، جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، وین ٹاک جسے کہتے ہیں، کوئی غیبت نہیں، چگلی نہیں، جھوٹ نہیں، کچھ نہیں، گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن ثواب کوئی نہیں ہے ان باتوں میں، فائدہ کوئی نہیں، بے مقصد جسے کہنا چاہیے نا، بے مقصد باتیں، فضول بے مقصد بیکار کی باتیں یا بیکار کے کام، اور کچھ نہیں، مصروفیت ملی تو پھر وہی کام کرنے لگے جو پہلے کر چکے ہیں، وہی شیشہ دوبارہ صاف کرنا شروع کر دیے. جسٹ ٹائم پاس کرنا، ٹائم کل کرنا. مثلا آپ کوئی گیم لے کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ اس میں کون سا حرام ہے، کوئی حرام نہیں، کوئی اس میں جوا انوالو نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن یہ جو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس. تو یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم اس سے کمائیں کچھ نہ. آپ کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے یہ اور بڑھے، کہیں انویسٹ کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی کچھ کریں. تو ہم اپنے وقت کو جب اس سے کچھ کما نہیں رہے ہوتے تو گویا دوسری طرف ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. جیسے وہ برف بیچنے والے کی مثال آتی ہے ایک جگہ پر کہ ہماری زندگی برف کی طرح ہے جو قطرہ قطرہ پگھلتی چلی جاتی. اگر ہم اس کو بیچ نہیں پاتے اس برف کو تو وہ کیا ہے، وہ پگھلتے پگھلتے اس کا خسارہ ہو جائے گا. تو اگر ہم اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا. تو اس کو مباح کہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کوئی شخص بتا رہے تھے کہ کس طرح پہلے وہ جب بھی گاڑی میں بیٹھیں یا ٹی وی آن کریں یا اسٹیریو چلائیں تو میوزک تھا پہلے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عادت ہو جاتی نا کوئی نوائز سننے کی، ریڈیو چلانا شروع کر دیا. اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اب وہ تلاوت یا کوئی لیکچر یا ایسا سنتے ہیں. تو ہر سٹیج سے آگے امپروو کرنے کی کوشش کرنا. اور شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ میں جس لیول پہ ہوں ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ میں میوزک تو نہیں سن رہا یا میں غلط کام تو نہیں کر رہا، مگر دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور جتنا جتنا آگے جاتے جائیں اتنی زیادہ لگتا ہے کہ اور دیر از روم فار امپروومنٹ یا بہتر کام. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثال کے طور پر جیسے نیوز ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اخبار پڑھتے سویرے، پھر اس کے بعد ٹی وی پر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور تبصرہ سنیں گے، پھر کوئی انٹرنیٹ سے مزید ادھر ادھر کے 3-4 سائٹس پہ دیکھیں گے. ایک ہی بات ہے، ایک ہی کہانی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے یہاں ہمارے ہاں گیمز ہیں، کھیلیں، ایک کھیل ختم نہیں ہوتا، ایک کا سیزن جاتا ہے، ایک اور نیا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، ایک نیا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی کھیل رہا تو کم از کم اس میں دلچسپی لینے والے اور تماشائی کثیر تعداد میں. اب آپ بیٹھے ہیں کھیل دیکھ رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کتنی دیر دیکھیں گے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو عید کے موقع پر حضرت عائشہ کو ونس ان اے وائل اگر کہیں دکھایا تھا، جواز تو ہے دیکھنے کا، چلو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پوری زندگی کا احاطہ کر لیں، ایک کے بعد ایک کام کرتے ہی چلے جائیں اور اس سے باہر ہی نہ نکل پائے. اور پھر یہ جو ابھی بات ہوئی کہ غیر اہم چیزوں کو شیطان کیا چاہتا ہے، جو لیس امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم زیادہ کریں تاکہ پھر جو امپورٹنٹ ہے اس کے لیے وقت نہ بچے. مثلا بعض اوقات ہم فضول سے کام کرتے 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 اتنی نماز ڈیلے کر دیتے، پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جلدی سے وضو کیا، جلدی سے نماز پڑھی، وہ فرض ادا کر دیا، نہ اس میں خشوع نہ خضوع نہ کچھ، کیونکہ پھر وہ جو اصل فرض تھا اس کی ادائیگی کے لیے ٹائم کم رہ گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریڈیو نہیں سننا چاہیے بالکل، یا یہ ہے کہ نیوز نہیں دیکھنی چاہیے، یا یہ ہے کہ اخبار نہیں پڑھنی چاہیے. ان میں سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کر لیں. کوئی ضروری ہے کہ ہر ہی چیز کی جائے، یعنی اگر ایک نیوز آپ نے ایک ٹیلی ویژن سے مثلا دیکھ رہے ہیں، بھئی وہ اس سے دیکھا قصہ ختم، کوئی ضروری ہے کہ پھر اخبار بھی پڑھیں؟ اگر اخبار پڑھ لی ہے تو کوئی ضروری ہے کہ ریڈیو بھی سنیں؟ یا آپ تھوڑا تھوڑا ہر ایک کا چنک شامل کر لیں، کسی سے ایک چیز لے لیں، کسی سے دوسری، کیونکہ دنیا کے حالات سے واقف رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. لیکن اگر وہ صرف ایک ایڈکشن بن گئی ہے نا، کیونکہ پھر ہر چیز جب وہ اس میں انسان آگے جانے لگتا ہے اور تھوڑی مہارت ہونے لگتی ہے، پھر کسی محفل میں اوپینین دینے کے قابل ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر، اور پھر اس کا اوپینین سنا جانے لگتا ہے تو اس کا شوق اور بڑھتا ہے، پھر وہ اور زیادہ اس میں ریسرچ کرتا ہے، اور زیادہ اس میں ماسٹر بنتا ہے. اگر اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو صرف لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے ان پہ تبصرہ کر کے ان کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کرنا اور نہ ہی کوئی تعمیری قدم اٹھانا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی کیا مقصد ہے پھر ان ساری خبروں کو سننے کا اور دیکھنے کا؟
محض انجوائمنٹ یا محض دل کی تسلی؟ کیا ہم کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر پتا ہے اور پھر کچھ کر نہیں رہے تو الٹی پکڑ بھی اور زیادہ. اصل میں یہ ہے کہ یہ معاملہ انڈیویجولز کا ہے. ہر شخص کو اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی ذمہ داریاں، صلاحیتیں، اوقات وہ مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے شعبے میں ہو کہ جہاں اس کا نیوز جاننا، کیونکہ وہ ایسی پالیسیز بنا رہا ہے یا وہ لوگوں کو کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہے، تو اس کے لیے نیوز سننا اس کا ایک پروفیشن ہے، یا دنیا بھر کی خبریں جاننا، کیونکہ وہ اس کے بعد ان چیزوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے یا اس میں کوئی ایک پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے. لیکن ایک عام تماشائی کیا کر رہا ہے ان سب کے پیچھے وقت لگا کے؟ اور پھر آپ دیکھیں اتنا ریپیٹڈلی وہی باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی رہتی تاکہ لوگ کسی اور بات کی سوچنے کے قابل ہی نہ ہو. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو پہلے وہ ایک چیز میں ڈالتا ہے، جب دیکھتا ہے یہاں نہیں وار چلا تو دوسری میں. مثلا سب سے پہلے شرک میں فندے سے نکل گیا انسان تو کہتا ہے چلو بدعت ہی صحیح، اس سے نکلا تو دوسرا کچھ اور، تیسرا، چوتھا، پانچواں. جب دیکھتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے ہاتھ نہیں آ رہا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو جا کے اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے راہ میں روڑے اٹکائیں، وہ اس کو کہیں سے پھسلائیں. یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا کہیں سے بس چل سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، نو وے. لیکن اس نے کیا کیا؟ جا کے تو دوسری طرف کے لوگوں کو تیار کیا کہ اچھا ایک ایسی آفر لگاؤ کہ جو آپ کی بہت بڑی وش ہے، اس کے مطابق. آپ کی وش کیا تھی؟ سب مسلمان ہو جائیں. اب دیکھیں نا کہ ایک شخص کتنا سنسیئر ہو سکتا ہے اپنے مشن اور کاز میں، تو وہ ادھر سے آتا ہے، یہ اس کے لیے تو یہ سب کچھ کر جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایک پیشن یا ایک محبت کسی چیز کی یا کسی کام کے کرنے کا ایک کوئی شوق ہو سکتا ہے نا، یہ جنون کی حد تک کسی کام کے کرنے. اب کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ تو اس نے ہر قیمت پہ کرنا ہے، چلو اب اس رستے سے داخل ہو. تو یہاں ان لوگوں نے آ کے کہا ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہوں، بس آپ ان پہ ایک ہاتھ رکھ دیں. جیسے منافقین نے کہا تھا کہ آپ مسجد زرار کا بس افتتاح کر دیں، صرف اوپننگ کر دیں، باقی ہم خود کریں گے، آپ کو نہیں تکلیف دیتے بعد میں. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے. نیکی کے روپ میں شر چھپا ہوا تھا نا، مسجد بنا کے وہاں پر ایک فساد مقصود تھا، تو آپ کو اس سے روک دیا گیا. تو یہ ایک ٹریپ ہے نا، یہ ایک پھندا نہیں ہے کہ کوئی مسجد بنا کے آپ کو کہے کہ آپ آئیے اس کا افتتاح کیجئے، تاکہ پھر لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں بھی تو گیا تھا نا وہاں. اب وہ فلاں کے پیچھے باقی جتنے چل پڑے وہ سب وہاں سے بگاڑ شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ کسی غلط جگہ پر جاتے ہوئے تو ہر ایک کہے گا نہیں غلط ہے، لیکن ایک اچھی جگہ جا کر غلط باتیں سیکھ کر آنا، یہ کس قدر بڑا فتنہ ہے، شیطان کا کتنا بڑا ہتھیار ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نیکی کمانے گئے، گناہ کما کے گھر لوٹے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن امتحان کتنا سخت ہے. مجھے تو بار بار کل سے یہی ہو رہا ہے کہ بہت ہوشیار ہو کے جینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیچھے اب یہ جو آیت تھی کہ اگر کوئی اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، آنکھیں بند کر کے جیے، تو پھر وہاں بھی ویسے ہی ہوگے. کیونکہ بعض اوقات انسان کیا چاہتا ہے؟ اب آنکھیں بند ہی کر لے ہر چیز سے، نہ پتا ہوگا تو نہ پکڑ ہوگی. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں نا، پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ پتا ہوگا نہ پوچھ ہوگی. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. یہاں اندھا بن کے رہنا چاہتے ہو تو وہاں بھی پھر یہی ہوگا. اب دیکھیے کہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ایک دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ مجھے تو میرے نفس کے حوالے لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی میں غافل نہ ہوں. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں مانگ رہا، اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. دیکھیے کہ جب شیطان کو ہمیں کسی نیکی کے کام سے دور کرنا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے خوبصورت جال ڈالتا ہے. کبھی سیلف پٹی کا شکار کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اٹس ٹو مچ فار یو، کبھی کہتا ہے کہ یہ
اور تو کوئی یہ نہیں کر رہا، تم کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالے ہوئے ہو، اتنے لوگ نہیں پڑھتے تہجد، تم نہ پڑھو تو کیا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں. تو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بھول کا شکار نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کے لیے انسان غافل ہوتا ہے نا تو منزل سے بہت دور چلا جاتا ہے. بعض اوقات آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، ایک سائن آپ کا، وہ دھند تھی، برف تھی، بارش تھی، پتہ ہی نہیں چلا، مس ہو گیا، اب آپ جائیں دور تک، پھر واپس لوٹے، کتنا وقت ضائع ہو جاتا. یہ بھی شیطان نے ایک بہت اچھا خوبصورت جال پھیلایا ہوا ہے کہ شیطان کو بیچارہ کہو اور شیطان پر رحم کرو. تو آپ دیکھیے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے کہ بھلے انسان اچھے کام کرتا رہے، ایک ایسی غلطی کراؤ، ایک ہاتھ پھرواؤ اور پھر اس کا سب کیا کرایا غارت کراؤ، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے نا، کھلا دشمن. اور اچھا وہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہمارے ساتھ بے وقوفی کرتا کہ وہ ہمیں اچانک آ کے کہ یہ سب چھوڑ دو، نہیں، وہ تھوڑا تھوڑا چھڑواتا ہے. نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو. اچھا تو پھر اب سنتیں بھی کیا ہے، بہت سے سعودی عرب میں لوگ سنتیں نہیں پڑھتے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹرم ہوتے ہوتے نماز فرضوں پہ آتی ہے اور فرض بھی پھر اس میں بھی سستی ہو جاتی. تو کہتے ہیں جو مستحبات چھوڑتا ہے وہ نوافل کی قیمت پر، اور پھر جو نوافل چھوڑتا ہے وہ سنتوں کی قیمت پر، جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ فرضوں کی قیمت پر. تو عام زندگی میں بھی کراتے 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 تھوڑا حصہ کسی بھی نیک کام کرانے دیتا ہے کہ پھر باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ دعا صبح شام کی دعا میں لازماً شامل کر لیں. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. اللہ ایک لمحے کے لیے بھی دھوکہ نہ کھاؤں، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوں کہ کوئی ایسا ڈیسیژن لے بیٹھوں کہ جس سے میں بہت پیچھے چلی جاؤں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت کو پڑھ کے مجھے بہت ڈر لگا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، اتنے سخت لفظ، اتنے سخت لفظ، اذا لأذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تمہیں بھی ہمارے پاس کوئی مددگار نہیں ملے گا. اور پھر سورۃ الحاقہ کی آیتیں تو اس سے بھی سخت ہے، کیا لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اور کوئی تم میں سے آگے بڑھ کے بچا نہیں سکتا. ان سب باتوں کا ایک ہی حل کہ مسلسل کانشیس اور چکنے رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مضبوط تعلق کر لیں. صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے. جہاں ذرا سا بھی دل پہ کوئی ایسا خیال آنے لگے، کوئی وسوسہ، کوئی چیز، فوراً اللہ کو پکارا کرے، یا رب تو میری مدد کر، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ آپ کو زمین سے اکھاڑ دیتے، یعنی آپ کے قدم اکھاڑ دیتے. قدم اکھاڑنا کس کی علامت ہے؟ ثابت قدمی میں، استقامت میں کمی کرنے کی. یعنی آپ جس مشن پہ، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کام چھڑوا دیتے. کہاں؟ من الارض، زمین سے. کون سی زمین؟ مکہ کی. یعنی پھر یہ یہی نہ رکتے ہاتھ پھروا کے، بلکہ یہ تو آگے بھی چالیں چلتے اور آپ کو اس زمین سے، مکہ سے نکال دیتے جیسے وہ چالیں چل رہے تھے. لیخرجوک منہا، تاکہ نکالیں آپ کو اس سے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب نہ وہ ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا. یعنی اگر آپ کو نکالیں گے تو اہل مکہ سن لو، تم خود بھی نہ رہ سکو گے. اصل میں اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو آپ کو مکہ سے نکالنے کے لیے وہ کر رہے تھے. یہ تو آپ خود چھوڑ گئے نا، اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کر گئے آپ. اگر وہ آپ کو پکڑ کے خود نکالتے تو پھر ان کی شامت آ جاتی. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ کوئی نبی اس طرح نکلا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی قوم عذاب کو شکار نہ ہوئی ہو. سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے، یہ راہ ہے، یہ رسم ہے، دستور ہے ان کی جن کو ہم نے بھیجا قبل کا، آپ سے پہلے، من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے.
اپنے رسولوں میں سے جن جن کو بھی ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ان سب کے لیے بھی یہی طریقہ رہا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہ تم پاؤ گے ہمارے طریقے کو بدلنا، ہمارے طریقے کا بدلنا یا ہمارے طریقے میں رد و بدل اور تغیر تم نہ پاؤ گے. یہ بنیادی اصول ایک ہی ہیں شروع سے آخر تک. اور اللہ کی سنت کیا ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے جینے کا حق کھو دیتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے تلاوت سنتے. اب آپ کو ایک دو پریزنٹیشن دکھانی ہے اور اس کے علاوہ کل کے لیسن میں سے کچھ آیات پر میں مزید تھوڑی سی بات کروں گی. کل ہم نے جو پڑھی تھی آیت، اس میں ذکر تھا اولاد اور مال میں ان کا شریک بن جا. میں اس آیت کو جتنی دفعہ دہراتی ہوں میرے دکھ اور درد کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. معلوم نہیں آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں یا کس طرح سوچتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو ایک طرف بھی رکھیں، کسی اور کو جس سے آپ کو کوئی تھریٹ ہو، کیونکہ شیطان ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے نا، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. کوئی آپ کے لیے تھریٹ ہے زندگی میں یا کچھ نہیں، بس ایسے ہی جی رہے ہیں، کسی سے کوئی تھریٹ نہیں کہ وہ آپ کو مال لے سکتا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص کہے کہ نہیں مجھے اپنی کسی چیز کے کھونے کا کوئی ڈر نہیں، کسی چیز کے چوری ہونے کا، کھونے کا، جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. گاڑی کا یا کوئی بلانگنگز کوئی بھی، یہی تو تھریٹس ہوتی ہیں. جب آپ گاڑی لے کے باہر نکل رہے ہوتے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا. کتنی اچھی مثال کہ آج موسم خراب تھا تو سب سویرے نکلتے ہوئے ایک دفعہ ضرور ڈرے ہوں گے کہ کہیں خدا نہ خواستہ. اسی کو تھریٹ کہتے ہیں نا، یہی تھریٹس ہوتے ہیں. تھریٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈر کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہماری چیز کو نقصان نہ ہو، یا کوئی ہم سے چھین نہ لے، یا کوئی ہم سے لے نہ لے. یہی ہوتا ہے نا. تو مال اور اولاد تو دو پیاری چیزیں، ان کے بارے میں بہت بڑی تھریٹ ہے ہمارے لیے شیطان، کہ وہ ان میں سے کیا چاہتا ہے؟ اپنا حصہ نکالنا. وہ ان میں شریک ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کی کیا دے دی؟ چھوٹ دے دی. جاؤ جاؤ شریک ہو جاؤ، لے لو ان کا مال اولاد، انہیں اپنا بنا لو، ہو جاؤ قابض ان کے مال اولاد پہ. کچھ نہیں محسوس ہو رہا. شاید آپ کو پیار ہی نہیں اپنی اولاد سے اور نہ مال سے. چلیے ایک اور طرح سوچئے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس درد کو محسوس کریں. ایک اور طرح سوچئے، کبھی کوئی آس پاس دائیں بائیں یا کسی اخبار میں کوئی قصہ پڑا ہوگا، کبھی ہسبینڈ وائف کی کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں پہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے میں لے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لے جاؤں. کبھی پڑھا سنا ہوگا. جب یہ تھریٹ ہوتی ہے کوئی میرا بچہ لے جائے گا، سوچئے اس وقت حال کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر امیجن کریں. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک دوست نے ہالینڈ جا کے شادی کی اور پھر نہیں بنی ہوگی تو بہرحال بچی لے کے آ گئی. تو وہ کہتی ہے کہ بچی اب 13 سال کی ہوگی. اس عورت کے دل میں ہر وقت ایک ہی خوف ہے، سکون اڑا ہوا ہے کہ کہیں میرا شوہر میری بچی مجھ سے لے نہ جائے. شریک ہے نا شوہر اولاد میں، یہ نہیں ہے شریک ہے، برابر کا شریک ہے. تو جب تک تو ساتھ بنتا ہے، اور اگر نہ بنے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو پھر آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو محسوس کریں کہ کوئی آپ کے بچے میں شریک بن رہا ہے اور تھریٹ ہے اس سے کہ وہ لے جائے گا. آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کا سکون اور چین کہاں ہوگا؟ روز آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ کو کبھی خیال آیا اللہ خیر سلامت واپس لائے؟ آتا ہے نا؟ روز سوچتے ہیں نا، ایوری ڈے، ایوری سنگل ڈے سوچتے ہیں کہ اللہ خیریت سے واپس لانا. کتنی دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے نا، ان کو کچھ نہ ہو، کوئی غلط بات نہ سیکھ کے آئیں. ایک ایک چیز کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ذرا پڑھائی میں پیچھے ہو تو دکھی ہوتے ہیں. یعنی اپنے بات سے سب سے زیادہ خوشی اور شرمندگی کی بات بچے ہوتے ہیں، سب سے بڑے دکھ اولاد ہوتی ہے. کتنا ہم ہر لحاظ سے کانشیس ہوتے ہیں، ان کو یہ نہ ہو جائے، ان کو وہ نہ ہو جائے، ان کو یہ مل جائے، ان کو یہ سکھا دیں، ان کو وہ پڑھا دیں. ماؤں کی اپنی زندگی تو بھولی ہوتی ہے بیچاروں،
بچوں کی پڑھائیاں، ان کے ہوم ورک، ان کی صحت، ان کی بس جان کھائی بھی ہوتی ہے انہوں نے. کتنا کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اور پھر کس دھوکے میں ہے کہ شیطان ان کو لے جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور ہماری غفلت میں وہ لے جائے ہم سے. کیسے لے جائے؟ ہاں وہ لے جا رہا ہے اگر آپ ان کی دینی تربیت نہیں کر رہے، اگر آپ ان کو دین نہیں سکھا رہے، اگر آپ ان کو اللہ کے قریب نہیں کر رہے، تو وہ یقینی طور پہ لے جا رہا ہے. وہ شریک ہے، وہ لے جائے گا، وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. کیا بنے گا اگر وہ ہمارے بچے لے جائے ہم سے؟ دینا چاہیں گے اس کو؟ دینا چاہیں گے، لیکن ہم کتنے آرام سے دے رہے ہیں اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے نماز نہ صحیح، اور وہ پیار کے دھوکے میں کہ ہاں نہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو یہ نہ ہو، ان کو وہ نہ ہو. کتنا کچھ ہم ان کا اگنور کرتے رہتے ہیں، غلط کرتے بھی جائیں تو یہ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا ظلم ڈھانا شروع کر دیں اور ہر چیز میں مار پٹائی شروع کر دیں کہ تم یہ کرو اور وہ کرو. اس کے لیے خون پلانا پڑتا ہے، اپنا خون سینچنا پڑتا ہے اس کھیتی کو پروان چڑھانے کے لیے. اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یا کسی ایک ٹرم کا کام نہیں ہوتا. اسکولوں میں تو استادوں کا کیا ہوتا ہے، ایک ٹرم کے لیے آپ ٹیچر بنتے ہیں یا ایک سال کے لیے بنتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جان چھوٹی، پڑھتے ہیں پڑھے، نہیں پڑھتے جائیں جہنم میں ہماری بلا سے. کیا ماں یہ کہہ سکتی ہے میری جان چھوٹی؟ بچوں کی شادی ہو جائے، ان کے بچے ہو جائیں، پھر ان کے بچے بوڑھے ہو جائیں، وہ کچھ ہو جائیں، آپ کی جان نہیں چھوٹی، کیونکہ آپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ یہ دین پر رہیں، ان کا ایمان سلامت رہے اور ان کی آخرت بنی رہے. جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے نا سچی، وہ ہو نہیں سکتا کہ بچوں کی آخرت سے غافل ہو، نہیں ہو سکتا. ان کا سب سے بڑا غم اور ہم ہی یہ ہوگا. لیکن بعض اوقات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کچھ مائیں خود تو قرآن پڑھ رہی ہوتی اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے بچوں نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کل ہی ایک بچی نے گلاسکو سے مجھے میل لکھی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کلاسز لیتی ہوں تو ان کی وہاں میرا 5 گھنٹے کا فرق ہے، لیٹ ہوتی ہیں کلاسز. تو جو کہتے بچے میرے چھوٹے ہیں تو مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں تو میں ان کو کارٹونز پہ بٹھا دیتی ہوں. تو آج کے لیکچر کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، تو اب میں یہ کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں مل جل کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم خود دین میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے بچوں کے لیے کیا آلٹرنیٹ ہے، ان کا کیا انتظام ہے. یہاں پر چیلنج اور بھی بڑا ہے، کیونکہ ہماری جو مسلمان مائیں ہیں عام طور پر کم پڑھی لکھی، کیونکہ پڑھنے لکھنے کو تو وہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی نا مسلمان معاشرے میں، اور عورت کے پڑھنے لکھنے کو. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جب ہوش آنے لگتی ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے، تو وہ باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ٹیچر تو بہت پڑھی لکھی اور سب کچھ تو یہ جانتی ہے، اور ہماری ماں تو کچھ بھی نہیں جانتی، وہ تو بے وقوف ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر پہ ٹرسٹ زیادہ کرنے لگتے ہیں اور ماں پہ ٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. ماں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، مام یو ڈونٹ نو، ہر دوسری بات میں یو ڈونٹ نو، ہر وقت ماں کے جاہل ہونے کے فتوے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے. اس کا حل کیا ہے؟ مائیں کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، وہ پڑھنا لکھنا شروع کریں، وہ سیکھیں، بھلے کچھ سیکھیں، وہ اپنی قابلیت بڑھائیں. اور اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی یہ آپ نے عورتوں کو جو پڑھانا شروع کر دیا ہے تو یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے. میں کہتی ہوں ظلم نہیں ہے، یہ ان کا پڑھا ہوا ان کے بچوں ہی کے کام آ رہا ہے اگر وہ واقعی استعمال کریں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پڑھنے میں لگے ہوتے تھوڑے بہت اگنور ہوتے ہیں بچے، لیکن جو آپ ان کو دیتے ہیں پھر سیکھ کر، چاہے وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی ایک بنیاد بنے گی. جب آپ ہوم ورک لے کے بیٹھتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے تو بچوں کو کیا تصویر نظر آتی ہے؟ پڑھنے والی ماں، پڑھی لکھی ماں. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی پڑھیں گے، وہ بھی ویسے ہی ایکشن کریں گے، وہ بھی پڑھنا چاہیں گے. یعنی یہ چیز جو ہے جو انہوں نے بھی کہی کہ یہ بے حد ضروری ہے کہ بچوں کا اپنے ماں پہ ایسا ٹرسٹ ہو، اعتماد ہو کہ ماں جو بات کہتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور وہ سچ ثابت ہوتی ہے. اس اعتماد کو نہیں جانا چاہیے. اسی لیے کبھی جھوٹ نہ بولیں بچوں کے ساتھ، کبھی غلط بیانی نہ کریں، کبھی ان کو دھوکہ نہ دیں، کبھی خیانت نہ کریں، کبھی ان کے سامنے ڈبل سٹینڈرڈز نہ کریں کہ آپ ان کے سامنے کچھ ہیں اور فون پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا ٹرسٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ
بظاہر اگر کسی اس میں ڈر سے آپ پہ اعتماد کر بھی رہے ہو مگر دل سے وہ کر رہے ہوتے کہ یہ ہمارے ماں باپ کچھ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، وہی ان کلین والی بات، کیونکہ ان کے مائنڈ ہوتے شفاف ہوتے، آپ انہیں نہ بھی کہیں تو وہ سب کچھ انالائز کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس کے تاثرات، یہ 3rd بیچ میں تھی شاید ہی، اور اب تک وہ اس طرح پڑھا رہی ہیں عمر کے اس حصے میں کہ ان کو ایک ہی چیز لگ گئی کہ بس اب مجھے آگے ہی بتانا ہے، اور وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، یعنی بچوں کو ناظرہ اور ان کی تربیت، اور ان کو بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا گھر، اور جسے دیوانہ ہوتا ہے انسان، کیونکہ جس کو سمجھ آ جائے پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. ایکچولی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے ایک پورا خط لکھا ہے مجھے کافی بڑا بچوں کی تربیت کے معاملے میں، آج کل یہ مشیگن میں ہوتی ہیں. میں چاہ تو یہ رہی تھی کہ آج آپ کو پڑھ کے سنا دوں، لیکن انشاءاللہ اگر آج نہیں تو میں اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ انہوں نے کافی لوگوں سے جیسے ملاقات کر کے اور سارا حالات دیکھ کر کچھ اپنے دکھ درد کا اظہار کیا کہ کس طرح ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی دنیا اور اپنی دنیا بنانے میں ان کی آخرت سے غافل ہیں، اور جس کے نتیجے میں وہ بالکل دوسروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور پھر جس طرح وہ چاہیں بنا دیں، اور پھر جو گھروں اور اسکولوں کے ماحول کا فرق ہے، اور پھر سب سے بڑی بات جس کی طرف انہیں توجہ دلائی ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے بچوں کو کاٹ دیا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ پہلے مائیں اگر مصروف بھی ہوتی تھی نا گھر کے کام کاج میں تو نانی دادی سکھاتی تھی، یعنی نانی دادی اور بچے کا آپس میں ایک بڑا پیار محبت کا رشتہ، اور وہ بچوں کی تربیت میں ایک بڑا رول پلے کرتی تھی. اب چونکہ اب دادی کو پوتے کی یا پوتی کی زبان یا نانی کو سمجھ ہی نہیں آتی، لہذا کیا ہے وہ کوئی رول پلے کر ہی نہیں سکتی ان کی تربیت میں، کیونکہ وہ بچوں کو ان کی بات ہی نہیں سمجھ آتی. اور اس طرح ہم نے ایک اپنی روٹس کاٹ دی، یعنی زبان سے نابلد ہونے سے روٹس کٹ گئی، اور وہ جو نیچرل فلو ہوتا ہے ایک جنریشن ٹو جنریشن اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنی روایات اور اپنے جو اسلامی طریقے ہیں ان کو آگے پاس آن کرنے کا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ. جو کل بات ہوئی تھی نا کہ جو ہیرے بنانے کا کام کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے گلمسز ہیں. It says that human ashes baked at 1700 degrees for a few hours. This is what comes of it. Everyone said she was a gem. Now just 8 ounces of her cremated remains is all it takes to turn your mother into a diamond. You have people that approach us who have just experienced a tragedy, and they say, I can't wait. I'm so excited about this. He said in the field of death care, when somebody says, I'm really excited about this, I think we've achieved what we wanted to do, which is to change the culture of death. This is a company, the name is Funeral One. What it does is it offers software to all the funeral homes, and it allows people to make DVDs about the people that passed away and websites. And also a new thing is that it offers webcast services for the people who can't make the funeral. They can watch it online. And another one is this company has recently partnered with another firm which makes solar-powered video screens that can be mounted onto the tombstone to play 5 to 10 minute tributes about the person who dies. So there's a TV screen on the tombstone where it usually says the person's name, and when they die, so now there's a TV screen there that has a whole 5 to 10 minute movie about who the person was and what happened. The people would say stuff like, why would I want to live in a field with a bunch of dead people when I can live in the world with a bunch of live people, meaning on somebody's ring? And another one was, when you shoot up the rocket that has the person's ashes in it into the sky, they'll say, now you can look up into the sky and say, oh, my family can see me, whoever passed away. And the other one, there was a picture of how they make the coral reef and put it into the thing, and it says, this is not the end, this is only the beginning for this person who passed away. And so the whole idea is that they refuse to believe the idea of death being the end. They want it to be an eternal thing, and they basically are finding every method possible so that some part of them remains
and not go into the grave. آپ کو کیا خیال آ رہا ہے یہ سن کے کہ جو ڈیتھ کا ایک ہارر ہوتا ہے یا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ قبر میں جائیں گے یا کچھ، وہ سب بھی ختم کر کے، اور لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے بلوا دی کہ وہ جو پروسیس ہے 1700 ڈگری کے اوپر گھنٹوں تک جلنا. یہ ایک میوزیکل گروپ ہے اور ان کا نام ہے The Cradle of Filth. ان لوگوں کے جو کانسرٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سانگز جو ہوتے ہیں they're always based on filth, repulsion and darkness. اور ان لوگوں کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں گروپ کی ویڈیوز کی they're made in dark, dank places. اور کہتے ہیں کہ ان کی جو فلورز ہوتی ہیں جہاں پہ کانسرٹس ہوتے ہیں they're covered with mud and tar. اور جو والز ہوتی ہیں ان پہ بلڈ اور فلتھ ہوتی ہے. اور ان لوگوں کی شکلوں پہ بھی میک اپ جو ہے بہت ہی ریپلسو ہے، بہت ہی اگلی قسم کا. اور جو کلوتھز ہیں they promote or they're very homosexual. اور ان کے کانسرٹس میں یہ لوگ اوپنلی ریلیجن کو انسلٹ کرتے ہیں ان کے سانگز میں بھی. اور ان لوگوں کے کانسرٹس میں جیسے یہ جو کتابیں پھاڑ رہے ہیں یہ ریلیجس بکس ہیں، یہ ریلیجس بکس ہیں جو کہ ان کو پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں. اور یہ جو ان کا جو گروپ لیڈر ہے یہ اوپنلی کہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو انسلٹ کرو، فیملی کو انسلٹ کرو، سوسائٹی اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو انسلٹ کرو. اینڈ دے آلسو بلیو ان ایولیوشن، میننگ دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ. جس طرح ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آئی ٹینڈ ٹو بلیو ان سوشل ڈارونزم، سو آئی بلیو دا ایولیوشن آف سوسائٹی. آئی گیس آئی بلیو ٹو اے سرٹن ڈگری دا ڈارون تھیوری. I am not, however, open to the idea of Genesis and creationism. It doesn't work for me. Genesis is Bible and creationism is obviously believe in the Creator. اور ان کے بارے میں ان کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اتنے ریپلسو امیجز، مطلب کہ یہ اتنے پرانے بھی نہیں ہیں، کرنٹ ہیں، اور ان کی ایجز بھی ینگ نہیں ہیں، دے لائک ابو 30 years of age. اور ان کی اگر ویب سائٹ آپ نے وزٹ کرنی جسٹ ٹو سی what they are like اور کیا پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ کانسرٹ پہ کم لوگ نہیں تھے، کافی زیادہ لوگ تھے، thousands of people. اور ان کے ٹورز ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ پر ڈفرینٹ کنٹریز میں. اور اٹس ویری اسکیری ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جس طرح کے لوگ اپنے سانگز میں پروموٹ کرتے ہیں کہ کمپلیٹلی سیٹینک. اور پھر اگر ہمارے بچے ایسے گانے سننے کے شوقین ہو تو وہ کیا سیکھیں گے؟ آج کل the coolest music is the music in which the lyrics are very filthy, the singers are dressed up in absolutely filthy clothes, اور جو ایٹموسفیئر ہے وہ بھی اتنی گندی ہے. مطلب کہ کوئی بھی سانگ کسی طرح کا بھی آپ آج کل سنیں تو اس میں ورڈز اتنے گندے یوز ہوں گے. اور یہی بچے سیکھ رہے ہیں کہ یہ جن کا پورا جو کلچر چلا ہوا ہے گندی لینگویج یوز کرنے کا یا گندے طریقے سے ڈریس اپ ہونے کا یا گندی طریقے سے بات کرنے کا، یہ سارا انہی چیزوں کے تھرو پروموٹ ہو رہا ہے. کیونکہ دس از واٹ آئی تھنک از کول. کیونکہ شیطان کو گندی جگہیں اور گندے کام جو ہیں وہ پسند ہیں، وہ اس کی محبوب ترین جگہ ہیں. کیونکہ واش روم میں جانے سے پہلے کیا کہا گیا کہ کیا پڑھو، کیونکہ وہ اس کے ٹھکانے ہیں. بس ایک ہی بات بار بار سوچیں کہ ہمارے بچے کون لے جا رہا ہے، ہمارا مال کون لے جا رہا ہے. شاید اس سے اپنے اندر ایک دکھ یا ایک درد کا احساس ہو تو پھر ہم ان چیزوں کے صحیح استعمال کے لیے بھی سوچیں. بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.